رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ گنتی کی چند ساعتیں میں کہتی ہوں رہ گئے ہیں، چند گھنٹے رہ گئے ہیں، اور جیسے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ 29 روزے ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل عید ہو، اور جی بالکل، اور پھر کہتے ہیں نا کہ رمضان ختم ہو جائے گا، رمضان مبارک ختم ہو جائے گا، اور پتہ نہیں اگلے سال یہ مقدس مہینہ ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے، کیونکہ زندگی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے کب تک وفا کرتی ہے، اور جس خوش نصیب کے میں کہتی ہوں کہ ساتھ اس کی زندگی وفا کرے گی تو یقیناً وہ آئندہ سالوں میں ان رحمتوں سے برکتوں سے اپنا دامن سمیٹتا ہی رہے گا، اور جس کے ساتھ زندگی وفا نہیں کرے گی تو وہ قیامت تک اس مقدس مہینے کی رحمتوں سے محروم رہے گا۔ تو یقیناً یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل جو ہے عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور جناب فرض جو نماز ہے یا فرض جو عبادت ہے اس کا جو ثواب ہے وہ 70 سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو عبادات ہیں، میں کہتی ہوں کہ ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، ان کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جو ہے یہ رمضان المبارک جو ہے نصیب کرے، آمین ثم آمین، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جی بالکل ہمارے ساتھ ہیں قاریہ مہوش چودھری، اور جنہوں نے بڑے ہی پیارے اور خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، اور تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف فرما ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہیں سوشل ورکر ہیں اور ہدیٰ شمع آگاہی پروگرام جو ہے بالکل معذرت کے ساتھ ہیڈ جو ہے شمع آگاہی پروگرام ہے، ہمارے ساتھ سائمہ ممتاز ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں سائمہ؟ الحمدللہ عائشہ، آپ کیسی ہیں؟ روزے کیسے گزرے یہ بتاؤ؟ آج 29 ہے اور آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیسے روزے گزرے؟ الحمدللہ روزے بہت اچھے گزرے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت یہ تھی کہ موسم بہت اچھا رہا، 1-2 دن اگر دھوپ نکلتی تھی تو اللہ تعالیٰ پھر برانے رحمت برسا دیتے تھے، یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جہاں تھوڑی سی یہ آزمائش ہے ہم پہ، لیکن وہاں اگر رمضان آ گیا ہے تو رمضان میں ماشاءاللہ رمضان کی اپنی رونقیں اپنی بہاریں ہیں، تو یہ جو رونقیں ہیں یہ بحال ہیں، اور اس جو تھوڑی سی ہماری ٹینشن ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ دب گئی ہے رمضان کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ اچھا، قاریہ مہوش سے بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آواز ہے، بڑی پیارے انداز میں قرأت کی آپ نے، تو یہ بتائیں، پہلے تو میں یہی پوچھوں گی کہ بہت کم ہم نے خواتین سے سنی ہے، قرأت سنی ہے، مرد حضرات ہی زیادہ تر جو ہے تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، باقاعدہ بڑے یعنی جو خوبصورت انداز ہے، تو یہ انداز کیسے بنا یا شروع سے تھا؟ تو کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ اصل میں شروع سے تو نہیں تھا، لیکن میں نے ایک قطر کے قاری ہوتے ہیں، قاری مشاری العفاسی، ان کی سورہ رحمان کا ایک کورس کیا تھا، اس کے بعد سے مجھے مطلب یہ شوق ہوا کہ مجھے اس طرح سے پڑھنا چاہیے، اور پھر قرآن کو جب تھوڑا سا پڑھا تو پتہ لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زبان ہے، تو اس کو ہمیں سمجھ بھی آنا چاہیے، اور اس کو واقعی ہمیں اس طرح سے پڑھنا چاہیے کہ میٹھا انداز جیسے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ قرآن میں ہی ذکر آتا ہے کہ تمام پہاڑ چرند پرند وہ ساتھ حمد و ثنا کرتے تھے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیا آواز ہوگی، وہ کیا الفاظ ہوگی، وہ کیا اللہ کے لیے محبت ہوگی، سبحان اللہ، کہ وہ سب لوگ سب یعنی اللہ کی وہ مخلوق بھی ان کے ساتھ انوالو ہو جاتی تھی۔ تو میں اللہ سے مانگتی تو یہی ہوں کہ اس لحن داؤدی میں سے مجھے بھی تھوڑا سا حصہ دے دیں، تو اسی کے لیے بس ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے، اور اس میں پھر تجوید پڑھی، تجوید پڑھ کے پھر اس کو اس طرح سے ادائیگی، ٹرانسلیشن ضرور میں سب کو یہ مشورہ دوں گی جب آپ یہ پڑھنا چاہیں کرنا چاہیں تو ٹرانسلیشن ضرور ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ ڈیلیوری تب ہوگا دل سے
جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل 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 اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ اسے بہت قبول خوب. فرمائے. جی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. سائمہ آپ سے بات کرتے ہیں اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ بازاروں میں رش ہو گیا ہے اور دیکھ لیں کس طرح کا ہے کرونا کی جو ہے وبا کہتے ہیں نا پھیلنے کا مزید اندیشہ اور جو ہے مریض بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور جو ہماری بہنیں ہیں وہی بات ہے کہ ان کو سکون نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ کہوں گی, میں نے سٹارٹ میں بھی کہا تھا اور پورے رمضان سے ہم کہتے رہے کہ جب لاک ڈاؤن کھلے گا تو احتیاط کے ساتھ جا کے شاپنگ کریں, اور اگر ایک جوڑے سے گزارا ہو جاتا ہے تو کیا ضرورت پڑی ہے روز بازار کے چکر لگانے کی. جو تھوڑی سی جو ہیبٹ ہے اس کو چینج کرنے میں کیا حرج ہے. ایک بیماری ہے, ایک وبا ہے, تو سائمہ اس سے بچنا تو بہت ضروری ہے. جی بالکل عائشہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. تو اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی اور یہ ایک چھوٹی سی مثال بھی دوں گی کہ جان ہے تو جہان ہے. بالکل میں کہتی ہوں یہ بازاروں میں جیسے ہی لاک ڈاؤن کھلا ہے بازاروں میں اتنا رش, میں الحمدللہ میں گئی نہیں ہوں لیکن نیوز میں سوشل میڈیا میں دیکھ کے ایسے خود سے خوف طاری ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. شاپنگ دوبارہ بھی ہو جائے گی, ہم عیدیں دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے گا, عیدیں دوبارہ بھی منائی جائیں گی. بازاروں میں اتنا جو رش ہے, خدا را آپ لوگ اپنی جان پہ ظلم نہ کریں. اور یہ ہے کہ اب اگر آپ لوگوں کے پاس ہر گھر میں خدا نخواستہ ایسی کوئی نوبت نہیں ہوتی ہے کہ پہننے کے لیے کوئی کپڑے نہ ہو, اگر نیو نہیں تو آپ لوگ بڑے ہوئے پہن لیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مزید بات کرتے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر, اور بات ہو رہی تھی کہ بچنا کیسے ہے کرونا وائرس سے, اس وبا سے. شاپنگ بھی کرنی ہے, چاند رات بھی ہے, اور وہ جو پچھلے سالوں والا سلسلہ تھا تو کوشش کرنی ہے وہ سلسلہ نہیں کرنا, وہ ہجوم نہیں لگانا, وہ رش نہیں لگانا. ٹھیک ہے, اکثر یہ ہوتا تھا پچھلے سالوں میں کہ راتوں میں لوگ جا رہے ہیں, جوتیاں خرید رہے ہیں, بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو خدا را کچھ رحم کریں اپنے بچوں پر. اور بات یہی ہے کہ لاک ڈاؤن تو کچھ دن پہلے ہی کھل گیا تھا, تو جو ضرورت کی چیز ہے تو وہ شاپنگ کر لیں, وہ کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. اچھا سائمہ, میں یہ جانوں گی پورا رمضان مبارک کیا چلتا رہا, کس طرح ہیلپ آؤٹ کرتی رہی, کس طرح اپنے آگاہی جو پروگرام ہے اس کو جو ہے شمع آگاہی پروگرام اس کو لے کے آگے بڑھی, کچھ بتائیے. جی عائشہ, پہلے تو جیسے یہ وبا پھیلی ہے اور سب نے اسکولز بھی بند کر دیے, اکیڈمیز بھی بند کر دی, تو ہمیں بھی کرنا پڑا ظاہر ہے. تو یہ ایک احتیاط بھی تھی ہمارے لیے, تو بچوں کے لیے خاص طور پہ, کیونکہ بچے معصوم ہیں اور بچوں پہ زیادہ افیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. تو میں نے بھی اپنی اکیڈمی بند رکھی یہ, لیکن لاسٹ ویک سے میں نے اپنی اکیڈمی اوپن کی ہے ود اس کے احتیاطی تدابیر کے ساتھ. تو یہ ہے کہ میرے پاس اب الحمدللہ بچے آ رہے ہیں, کیونکہ جو میرے پاس بچے ہیں ان کے گھروں میں نہ تو موبائل ہیں, نہ ہی کوئی آن لائن سسٹم ہے جس سے وہ اپنی ایجوکیشن جاری رکھ سکیں. اسی وجہ سے میں نے مجبوراً مجھے اکیڈمی اپنی رن کرنا پڑی. تو یہ ہے کہ الحمدللہ عائشہ, رمضان شریف میں ہم لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ڈیزرور بچے تھے ان کے گھروں میں راشن پہنچایا, اور ان کی کافی الحمدللہ خود سے ہی ہم لوگوں نے ہیلپ کی. تو یہ میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ یہ اتنی ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم لوگ اتنا کر سکیں گے, لیکن اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے یہ کیا. اور میں چھوٹا سا یہ بھی پیغام سب کو ہی دینا چاہتی ہوں کہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ایسے دھڑا دھڑ بازاروں میں جا رہے ہیں, یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وبا بھی ہے, خطرناک ہے ہمارا باہر نکلنا ہماری زندگیوں کے لیے, لیکن پھر بھی ہم دھڑا دھڑ جا رہے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ ہم نیا سوٹ نہیں پہنیں گے تو خدا نخواستہ ہمیں کچھ ہو جائے گا یا عید نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ایسے ہی کسی دوسروں کے بچوں کا بھی خیال رکھیں, اپنے بچوں کے ساتھ جیسے اپنا رکھ رہے ہیں, کسی ڈیزرور بچوں کا بھی خیال رکھیں. اور یہ صرف یہ عید ہی نہیں, میں کہتی ہوں ہر دفعہ ہر بار آپ لوگ جیسے ہی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور ویسے ہی دوسروں بچوں کا بھی خیال رکھیں, دوسرے بچوں کا بھی. یعنی خوشیوں کا موقع جو ہے اس میں لازم بات ہے, عید آنے والی ہے, ہر مسلمان مرد عورت کے لیے, بچے کے لیے بھی خوشی کا موقع ہے. بالکل. اور جو ہے اس موقع میں کہتے ہیں نا کسی کی خوشی میں آپ اضافہ کریں گے تو آپ کی خوشی میں اضافہ ہوگا. ایز اے نیشن مطلب یہ چیز ہم پہ فرض ہے کہ ہم نے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور ہم نے ایز اے نیشن یہ سلسلہ جاری رکھنا ہے, اور اسی میں ہم سب کی بھلائی بھی ہے. اور یہ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے بچوں کو ایک
اگر اپنے بچوں کے لیے 2 لے رہے ہیں تو کسی ایک اپنے بچے کے لیے لے لے کپڑوں کا جوڑا اور ایک دوسرے کے لیے لے لے. اچھا یہ تو بتانا اس بھی کی ضروری وہ ہے کہ عید غریب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر محلے میں ہر علاقے میں بالکل ہمسائے میں اپنے ڈھونڈنے کی بہن ضرورت بھائیوں میں نہیں مل ہے. جاتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا ہم لوگ بالکل بالکل مہوش اس پہ آپ بات بھی کریں. دیکھیں ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں کوئی غریب ہو جو پھٹافٹ نہیں, جو حالات رہے ہیں کرونا وبا کی وجہ سے لوگوں کے بزنس ٹھپ ہو گئے. اب بھی اتنے وہ نہیں کیونکہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے, اور تو گھروں میں جو حالات ہیں ہر کوئی جوڑا نہیں بنا کے دے رہا اپنے بچوں کو. تو اپنے پہلے قریبی رشتہ داروں میں دیکھ لو, کس بھائی کا, کس بہن کا, کس نزدیکی رشتہ دار کو جو ہے ضرورت ہے, نیڈ ہے, پہلے اس کو دیں. بالکل ایسے ہی ہے. کیا کہیں گے جو ہمارا دین بھی ایک سبق دیتا ہے نا, وہ بھی یہی ہے کہ آپ جب بھی خیر خواہی شروع کریں, صدقہ کریں, اللہ کے نام پہ کوئی خیرات وغیرہ دیں. ایکچولی ہماری یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں صدقہ شاید کوئی ایسی چیز ہے جو دوسرے کی بلا ہمارے گلے ڈال دیتی ہے. ایکچولی ایسا نہیں ہے. صدقہ بیسکلی یہ ہے کہ جب آپ دیتے ہیں تو دوسرے کے لیے آسانی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خوش ہو کے آپ کے مسائل حل کر دیتے ہیں. تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی میں اگر کر رہی ہوں تو میرے اپنے گھر سے شروع ہو رہا ہے. بالکل. میں اپنے فیملی میں دیکھوں گی, میرے بہن بھائیوں میں سے, پھر میں اپنے ہمسایوں میں دیکھوں گی, میں اپنے خاندان میں دیکھوں گی, میرے دوست رشتہ دار احباب ان میں دیکھوں گی. ابھی یہ جو کرونا کا ایک سلسلہ جب شروع ہوا, ہم نے بھی اپنا انسٹیٹیوٹ آف کیا, لیکن اسی کے ساتھ ہی ہمارے پاس پھر کیوریز آنا شروع ہو گئیں. کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس میں سے تھے, کچھ وہ اسٹاف جو جیسے چھوٹا طبقہ ہوتا ہے وہ تھے, پھر ہماری اپنی فیملیز میں سے کچھ سفید پوش ایسے ہوتے ہیں جو نہیں کہتے, مطلب ان کی سیلف رسپیکٹ ان کو اجازت نہیں دے رہی ہوتی کہ وہ اس چیز کو آگے جا کے ہاتھ پھیلائیں. تو ہم نے پھر کوشش کی کہ نامحسوس طریقے سے لوگوں تک بھی یہ میسج کنوے کرے, خود بھی اس میں ہم جو پارٹیسپیٹ کر سکے. وہ راشن بیگس تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے تقسیم کیا ہے, مطلب میرے اپنے نالج میں ہے بہت لوگوں نے کیا, لیکن ہم نے کوشش بھی یہ کی کہ انہیں بھی گائیڈ کرے اور خود بھی ان لوگوں تک پہنچائیں جو ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. بالکل بالکل. تو ایکچولی چیز یہی ہے کہ آپ جیسے عید کا وقت ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں میں تحفہ دے سکتے ہیں, اور اس سے محبت بڑھتی ہے. بالکل بالکل. تو یہ یعنی کہ ضروری نہیں ہے آپ جو ہے صدقہ خیرات تو آپ نے بہت دیا ہے, کیا بھی ہے, زکوٰۃ بھی ادا کر دی ہے یقیناً. تو اب جو ہے اگر تحفہ کے طور پر دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ کسی کو جو خوشی ملے گی, اس کا جو اجر ہے, ثواب ہے, وہ بھی دگنا ہو جائے گا. آپ کو سیلف رسپیکٹ کا ضرور خیال رکھیں, کیونکہ جب تحفے کے ہدیہ کے نام پہ آپ دیں گے, تحفے کے نام پہ دیں گے, تو انشاءاللہ اس میں سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بھی مجروح نہیں ہوگی. اور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس سے راضی بھی ہوں گے, خوش بھی ہوں گے. بالکل. اور وہ بات یہ ہے کہ آج چاند رات ہے, اور یقیناً جو ہے اس ہو سکتی ہے, اور تو اس سچویشن میں یعنی کہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے, اور جیسے کہ اگر ضروری ہے باہر نکلنا تو پھر وہی بات ہے کہ ماسک کا استعمال کیجئے, گلوز کا استعمال کیجئے, اور ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کیجئے, اور کوشش کیجئے کہ آپ جو ہے سوشل ڈسٹینس رکھیں, فاصلہ رکھیں, زیادہ بھیڑ میں نہ جائیں. تو یہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. عید گزر جائے گی اور اس کے بعد خدا نخواستہ گھر میں اگر یہ چیز آ جاتی ہے, کووڈ-19 آ جاتا ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ آپ لوگ تو ینگ ہیں, میں کہتی ہوں توانا ہیں, آپ لوگ تو اس چیز کو برداشت بھی کر لیں گے اور ماشاءاللہ صحت مند بھی دوبارہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ آپ کے گھر میں جو بچے ہیں, جو چھوٹے ہیں, جن کی امیونٹی ابھی کم ہے, تو ان پر اگر یہ جو ہے ان کو اگر یہ وائرس لگ جائے تو ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ تو اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. خوشیوں کو دوبالا کرنا ہے تو پھر اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے احتیاط کریں, کیونکہ روزے میں تو کوشش کرتے تھے کہ کم ہی نکلے گھر سے باہر, تو اب جو ہے اینڈ ہے اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں. یہ ہے کہ بازاروں کا حال دیکھ کے بالکل بھی نہیں لگ رہا ہے کہ لوگوں کے روزے ہیں اور انہوں نے کم باہر نکلنا ہے, اور ان کو کچھ فیلنگز ہیں ان کی روزے والی, بالکل بھی نہیں ایسے. مطلب میرا خیال ہے کہ اس دفعہ تو کچھ زیادہ ہی رش ہے. لاسٹ ٹائم اتنا نہیں تھا, مطلب لوگ وقفے سے رات میں نکل رہے ہیں, ڈے میں نکل رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی ہے. اگر سائمہ دیکھیں جو 2 منتھ سے جو ہے لاک ڈاؤن تھا, پہلے یہ ہوتا تھا رمضان شریف سٹارٹ ہونے سے پہلے بہت ساری سمجھدار جو بہنیں ہیں نا وہ شاپنگ کر دیا کرتی تھی. بہت ساری بہنیں ایسے کرتی تھیں, گرمیوں کے کپڑے بھی بنوا لیے, گرمی بھی آ رہی ہے, چلو عید بھی گرمی میں ہوتی ہے تو بنوا لیا کرتے. تو اس دفعہ جو ہے کیونکہ لاک ڈاؤن رہا 2 مہینے سے ہے, اور تو اسی دوران عید بھی آ گئی تو وہ زیادہ ہی مطلب نا دھاوا بولا گیا ہے بازاروں پہ نا. تو یہ تو بہت یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس مطلب ہم کسی سے کوئی کنوے کرتے ہیں تو لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بھئی جو رات ہماری قبر میں لکھی ہے ہمیں وہی آنی ہے. یہ ہم پاکستانیوں کی چھوٹا سا المیہ ہے معذرت کے ساتھ, لیکن میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. میں ایک مفہوم بیان کر رہی ہوں حدیث کا. تو ایک صحابی اندر انٹر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنا جانور کہاں چھوڑ کے, انہوں نے کہا اللہ پہ توکل کر کے باہر چھوڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس بھیجا کہ جاؤ
اس کو باندھ کے آؤ, پھر اللہ پہ توکل کرو. یعنی کہ تدبیر اور اس کے ساتھ پھر توکل. ہم صرف ڈائریکٹ ایک ہی چیز کہتے تھے وہ اللہ پہ توکل ہے, بے شک ہونا چاہیے, بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ تدبیر ضرور ساتھ کریں. تو تدبیر یہی جو احتیاطی تدابیر حکومت بھی بول رہی ہے, لوگ بھی بول رہے ہیں, یہ ہمیں کرنی چاہیے. مطلب اس چیز کو سیریس لے ہی نہیں رہے ہیں بالکل بھی لوگ. اور جیسے آپ نے یہ بتایا کہ بہت ساری خواتین پہلے شاپنگ کر لیتی تھیں, ویسے ہم یہی میسج دیتے ہیں رمضان آنے سے پہلے جو ہے نا اپنا آپ سب کچھ کمپلیٹ کر لیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کی عبادتوں کا جو ثواب اور اجر ہے وہ آپ کو پھر نہیں ملنا. بالکل بالکل. تو اس میں بجائے اپنی انرجیز ویسٹ کرنے کے, ہلکان ہونے کے کہ میرا سوٹ نہیں بنا, میری یہ چیز رہتی ہے وہ چیز رہتی ہے, بہتر ہے اس کو پہلے کمپائل کر لیں. چاند رات کی بھی تو اہمیت ہے اس جی بالکل, وہ بھی ٹرینڈ ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. ہاں ٹرینڈ بنایا ہوا ہے, لیکن یہ وہ رات ہے جس میں عبادت ہی کرنی ہوتی ہے, اور جو آپ نے پورے روزے رکھنے ہوتے ہیں اس حوالے سے شکر ادا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, اور اس میں جو ہے اس میں زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. جو ہے چاند رات یعنی عید کی رات ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کر رہے ہو, لازمی کریں, کیونکہ اس میں دکھی ضرور ہو کے اچھا ایک ایسا منتھ جا رہا ہے اور اس کو یاد ضرور کرے, جتنا ٹائم گزار سکے, لمحے گزار سکے, اویل کرے. بالکل بالکل. اور پتہ نہیں پھر وہی بات ہو گئی کہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے, پھر نصیب میں آئے یا نہ آئے, تو کوشش کرنی چاہیے ایک ایک جو لمحہ ہے, میں کہتی ہوں لمحہ ایک ایک ساتھ جو ہے تو اس کو ضائع مت کرے بازاروں میں جا کر. اور جو ہے ضروری نہیں ہے کہ سارے گھر کا جو ہے گھر کے لوگ جائیں اور جا کے شاپنگ کریں, گھر کا ایک فرد جا سکتا ہے. لیکن عائشہ آپ یہ دیکھیں کہ کوارنٹائن سٹارٹ ہوا, اگر میں اپنی بات کروں, میری فیملی کی کروں, فرینڈس کی کروں, تو ہم سب نے میکسیمم آن لائن شاپنگ کی ہے. اچھا, اور آن لائن شاپنگ کا شاید ایک مجھے لگتا ہے امیج ہے یا امپریشن ہے کہ چیز صحیح نہیں آئے گی, یا پھر یہ کہ ایکسپینسو ہے. میں یہاں پہ تھوڑی سی تعریف برانڈس کی ضرور کروں گی, انہوں نے کوارنٹائن کے ساتھ ہی سیل لگا دی, تو وہ آپ کے اس میں لمٹ میں بھی آ گیا, یعنی آپ آرام سے کم اس میں بھی پرچیزنگ کر رہے تھے اور آرام سے آپ کے گھر بھی صحیح چیز پہنچ گئی. تو اس چیز کو بھی ہم کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے ہم باہر نکلیں, لیکن خیر اب تو وقت ہی نہیں ہے. بالکل, اب تو وقت ہی نہیں ہے. جی سائمہ. جی عائشہ, میں ایک یہ بھی تھوڑا سا سائمہ, اب ہم اس بات کو لیتے ہیں کہ اب رمضان شریف تو ختم ہو گیا, یعنی اگر ہوگا تو شاید اگلا ایک روزہ اور آ جائے, 30 ہو جائے. ویسے امید یہی کی جاتی ہے ہمیشہ کہ 29 تک شاید جو ہے آگے عید ہو جائے. تو اس کے بعد جو ہے ہم نے اگلا جو مہینہ ہے وہ کیسے گزارنا ہے, کیسے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ. اس مہینے تو کوشش کی ہر ایک نے کسی کی مدد کریں اور صدقہ کریں, خیرات کریں, زکوٰۃ دیں. تو اگلے مہینے ہم نے کیا کرنا ہے, اگلا مہینہ جو آ رہا ہے تو شوال کا مہینہ جو ہے اس میں لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کس طرح کرنا ہے. اور لازمی بات ہے حالات تو وہی ہیں لوگوں کے, اور حالات برے ہیں میں کہہ سکتی ہوں پہلے سے. تو کیا کرنا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین, ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں. اور پورے مہینے ٹرانسمیشن کرتے کرتے آخر عائشہ کا گلا بیٹھ گیا. پتہ چل رہا ہے کہ عائشہ نے اتنی ایفرٹ کی ہے. تو ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, اور یہی میری دعا تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے ہمیں اور ہمت دے, طاقت دے. ہم روزے بھی رکھتے رہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹرانسمیشن بھی 4 گھنٹے کی جو ہے ماشاءاللہ طویل ایک ٹرانسمیشن جو ہے وہ جاری ساری رہی. تو اللہ کا بہت ہی نہایت ہی کرم ہے, میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق دی ہے. اچھا جی, تو سائمہ بات ہو رہی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے. تو یہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو ہر چیز کا ہمیں سب کو پتہ تھا کہ دگنا ہے ثواب, 70 گنا ہے, اور 700 تک ثواب جو ہے گناہ ثواب مل سکتا ہے. تو اب آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, آگے ہم لوگوں نے کس طرح لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرنی ہے, کچھ عائشہ دیکھیں اپنے اپنے تھرو تو جتنا جس سے ہو سکا ہے. میرا خیال ہے کہ ایز اے نیشن, ایز اے پاکستانی, ہم لوگوں نے ایک دوسرے کی کافی ہیلپ کی ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ مطلب ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اپنے ہمسایوں کا رکھا ہے, اپنے رشتہ داروں کا رکھا ہے. اور اس میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کو بھی یہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی کافی ہیلپ آؤٹ کیا ہے لوگوں کو. اب دیکھیں لوگوں کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ آئی تھنک وہ 12-12 ہزار جو ہیں, میرا خیال ہے اس کی وجہ سے لوگ زیادہ شاپنگ پہ عائشہ نکلے ہیں. تو اتنا وہ کرائسس میں لوگ تھے, تو اس خوشی میں بیچارے اچھل کے نکل رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آگے رمضان کے بعد انشاءاللہ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ مارچ سے سٹارٹ ہوئے ہیں ہمارے اسکولز, اکیڈمیز بند ہوئی ہیں,
تو ایسے میں آن لائن جو تعلیم کا سلسلہ ہے وہ بھی بہت بڑا اقدام ہے. تو یہ ہے کہ اس سے کافی لوگ استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ جو میری اکیڈمیز میں بچے ہیں وہ بہت مطلب مڈل کلاس سے بھی لو کلاس میں سلسلہ ہیں. جاری ہے یا نہیں ہے کورونا کی وجہ سے؟ ویسے تو سارے جی اسکول جی بند تو ہیں. میں نے لاسٹ آپ ویک میں نے پھر- اپنی اکیڈمی اوپن کی ہے. تو اچھا. اب ماشاءاللہ میرے پاس بچے آ رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اب انشاءاللہ عید کے بعد بھی میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گی احتیاطی تدابیر کے ساتھ انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ جتنی ہیلپ میں کہتی ہوں آپ لوگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی کریں، کیونکہ بہت مشکل حالات ہیں. جیسے میری بہن نے بھی کہا کہ سفید پوش لوگوں کا ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے ان کی آپ ہیلپ کریں. عید کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں. اور اس وبا کے دوران بہت سے لوگ بہت سے کرائسس سے گزر رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. بالکل. ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، ہوا کی ضد پہ دیا جلانا، جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. تو میں کہتی ہوں کہ اس وبا کے دنوں میں بھی آپ لوگ ایک دوسرے کا اتنا خیال کریں کہ کسی کو کچھ بھی فیل نہ ہو کہ ہمارے خدا نخواستہ حالات خراب ہو گئے ہیں یا کافی ہم مشکلات کا شکار ہیں تو صحیح، لیکن ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے یہ جو حالات ہیں یہ تھوڑے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا کرے آپ سے بات کرتے ہیں، کرے مہوش آپ سے بات کرتے ہیں. اور کیونکہ صدقہ فطر جو ہے، فطرانہ جو ہے دینا ہے، ادا کرنا ہے، اور یہ کب ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کچھ اس پہ روشنی ڈالیے. صدقہ فطر بیسکلی ایک فرض عبادت ہے اور یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. یعنی آپ عاقل، بالغ، مرد، عورت، ایون کہ اگر کوئی بچہ بھی عید کی صبح میں پیدا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ نے اس کا مقصد کیا ہے؟ ایکچولی اس کا بیسک مقصد یہ ہے، اگر حدیث کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو یہ ہے کہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں اس میں ہماری چھوٹی موٹی کوئی لغزشیں ہو گئیں، قول اور افعال میں ہمارے کوئی بیہودہ کلام گوئی ہوگی، کچھ بھی ہو گیا تو یہ اس کا کفارہ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ محتاجوں کو کھانا کھلانا اس کا مقصد ہوتا ہے. اور بیسکلی یہ دیا جاتا ہے غلہ کے اوپر، اور اس کے اندر آپ کا گیہوں آ جاتا ہے، چاول آ جاتا ہے، آپ کا جو آ جاتا ہے، منقع آ جاتا ہے، کھجور آ جاتا ہے، پنیر ہو جاتا ہے. اور اس کی اگر کوانٹٹی کی اگر ہم ڈسکس کریں تو 1 سا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ یعنی 2.5 kg ہوتا ہے، 2.5 kg ہوتا ہے. تو وہ دینا ہے اور یہ پر ہیڈ دینا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ادائیگی جو کی جائے گی وہ گھر کا سربراہ کرے گا، اور وہ سارے اپنی پوری فیملی کا، بچوں، بوڑھوں، جوان، بیوی، جو بھی ریلیشنز ہیں ان سب کا، ایون کہ جو گھر میں ہمارے نوکر ہیں ان کا بھی ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی مستثنا ہے تو وہ صرف ایک کیٹیگری ہے، اور وہ ہے جس کے پاس ایک دن ایک رات کا کھانا نہ ہو. ٹھیک ہے. وہ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ یہ کن کو دیا جائے گا تو اس میں بھی وہی لوگ آ جاتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی، لیکن جو ہے نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں لازمی یہ بتانا چاہوں گی کہ صدقہ فطر ہر حال میں آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیں، اور 1 یا 2 دن پہلے بھی پلان کر کے دے سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے اور اس وقت واقعی وقت بھی ہے بالکل، تو وہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور اگر یہ عید نماز کے بعد دیتے ہیں تو یہ عام صدقہ کنسیڈر ہوگا، یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. کچھ لوگ ہم سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہاں جی اگر ہم بھول جاتے ہیں تو فرض بھولنا نہیں چاہیے. اس کو ابھی سے پلان کر لیں، بلکہ ابھی چاند رات ہے جیسے، تو کل عید نماز پڑھنی ہے، اگر کسی نے نہیں نکالا تو وہ فوری طور پہ اس پہ جو ہے نا اس کی کیلکولیشن کر لیں. ویسے افضل تو یہ ہے کہ آپ اپنے غلے میں سے دیں. ٹھیک ہے. گیہوں وہ گندم ہوتی ہے جو آپ کے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہوتی ہے. اچھا یہ تو ہے، لیکن ہر ایک کی ضرورت جو ہے مختلف ہوتی ہے. مہوش لازمی بات ہے، کسی نے اپنے بچے کی جوتی لینی ہے، غریب بندہ ہے اور اس کے بچے کی خواہش ہے کہ جوڑا تو نہیں ملا، چلو ایک جوتی ہی لے لوں، وہ دیا جا سکتا ہے. تو اس طرح دیا جائے تاکہ وہ جائیں اور اپنے بچے کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشیں وہ پوری ہو سکیں. تو کسی غریب یا مستحق کو مطلب رقم دے دی جائے، بالکل، اور 1-2 دن پہلے دے دی جائے. لیکن آج تو ہم کیونکہ 29 میں بیٹھے ہیں، آج دے دی جائے. اگر کل عید ہو گئی تو ٹھیک ہے نا، تو کل دے دیا جائے. مطلب کوشش کیا جائے کہ پہلے دے دی جائے تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو. وہ بالکل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے. مطلب اگر آپ غلے سے دے دیں وہ افضل ہے، اور اگر نہیں تو آپ اس کے بدلے میں پیسے بھی دے سکتے ہیں. بالکل. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب ہم اس کی کیلکولیشن کیسے کریں. ہم سم ٹائم یہ کر لیتے ہیں کہ سپوز میں چاول لے لیتی ہوں، اس میں بھی کتنی ورائٹی ہے. بالکل. تو ہم نے کوشش اپنی حیثیت کے مطابق کرنی ہے.
اگر اللہ نے مجھے اتنی استطاعت دی ہے کہ میں ہائی کوالٹی، دیکھیں یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، بالکل تو ہائی کوالٹی اگر میں دے سکتی ہوں تو مجھے اسی کے لیے جانا ہے، اور ہر بندہ اپنی استطاعت کے اکارڈنگ اس کو کرے، تو پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سائمہ، کیا کیا تیاریاں ہیں؟ کچھ سائمہ سے بھی پوچھتے ہیں، اپنی تیاریاں بتاؤ۔ یہ تو بات ہو گئی، میسیج بھی ہو گیا، ضروری ہے جب ہم بیٹھتے ہیں یہاں تو کوئی نہ کوئی میسیج جانا بہت ضروری ہے۔ ویسے ہماری عوام، ہماری قوم بہت سمجھدار ہے، کبھی کبھی میں کہتی ہوں ان کو ایڈوائس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، تو کم از کم ان کے حوالے سے جو ایسا میسیج جائے جس سے ان کی زندگی بچ سکے۔ لازمی بات ہے، ہم کووڈ-19 کی بات کرتے ہیں تو وہ وبا پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وائرس سے بھی بچنا ہے اور اپنی خوشیوں کو بھی دوبالا کرنا ہے۔ تو اب اس طریقے سے عید نہیں ہو سکتی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی۔ عید کے دن میں ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے، کیونکہ رمضان کے دیکھ لیں آپ افطاریاں بھی، وہ رونقیں بھی اس بار نہیں تھی، نہ سحر کی وہ رونقیں دیکھنے میں آئی، گھروں میں ہی لوگ اپنے ہی بس محدود لمٹ تک رہے۔ تو اب جو ہے عید جو ہے وہ کس طرح کریں گے اور کس طرح منائیں گے، اور اس میں کتنی احتیاط کرنی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ عید یہ ہے کہ عائشہ ظاہر ہے گھروں میں منائی جائے گی، کہیں باہر تو نکلنا ہوگا۔ میرا تو ویسے پلان تھا کہ امی کے گھر جاؤں، لیکن سختی سے منع کر دیا گیا کہ خبردار گھر سے باہر نکلی تو۔ اب بچوں کی ماشاءاللہ یہ ہے کہ جیسے میوش نے کہا کہ آن لائن خریداری بہت آسان طریقہ ہو گیا ہے، تو میں نے بھی الحمدللہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ جو میری اکیڈمی کے بچے تھے کچھ بچے، تو ان کے لیے بھی میں نے ڈریسز آن لائن ہی منگوائے ہیں۔ تو میرا تو دل نہیں مان رہا ہے کہ میں باہر نکلوں اور اپنی خریداری کروں کچھ، تو یہ ہے کہ ابھی بچوں کی صرف شاپنگ ہو گئی، آن لائن شاپنگ ہو گئی ہے، تو یہ ہے کہ اپنا گزارا ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں، اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ شاپنگ ہوتی رہے گی، چیزیں بنتی رہیں گی۔ اچھا رش کو دیکھ کر نا تو مرد حضرات کہتے ہیں ہم لوگ تو نکلے نہیں ہیں، یہ تو خواتین ہی ہیں۔ جی خواتین ہی تو یہ نکلی blame بھی ہیں، وہ ہم پہ کہتے ہیں کہ آیا۔ خواتین تو بیچاری ہم بھی تو سب سے اتنے زیادہ بیچاری شوقین ہی بھی، نہیں ہیں، جی آپ بالکل دیکھ لیں، کیونکہ رش جو نظر آیا حسینہ گنج میں جو آیا، حرم بالکل گیٹ میں خواتین ہی آیا، ہیں۔ تو یہاں جو سارے ہیں بازار جو ہے شریف پلازہ ہے، کیونکہ یہ کنجسٹڈ بازار ہے نا، تو یہاں بہت زیادہ مجمع لگا رہتا ہے، تو یہاں زیادہ مجمع ہے، اور وہ کہتے ہیں دیکھ لیں آپ کہ ہم تو نکلے نہیں ہیں، خواتین ہی کو جو ہے کہتے ہیں نا۔ اچھا اگر وہ دیکھا جائے تو اس میں جھوٹ نہیں ہے، بالکل جھوٹ نہیں ہے، خواتین ہی ہیں۔ ہاں اچھا ایک چیز اور ہے کہ ہم تھوڑا سا میں یہاں پہ ایڈیشن کروں کہ نیکی کے اوپر، وہ یہ کہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بالکل۔ تو اب جیسے یہ آن لائن کی بات ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یوزیج نہیں آتا کہ آن لائن شاپنگ کرنی کیسے ہے، تو آپ ان کے لیے آسانی کر دیں، ہم نے بھی کی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس وہ موبائل نہیں تھا، ہم نے ان کو کروا بھی دی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ہم سوچ لیں، آپ یقین مانیں صرف اپنا اپنا ایریا ہم ڈیسائیڈ کر لیں اور ہم سب آپس میں پلان کریں ہم نے ایک دوسرے کو نیکی میں کس طرح سے سپورٹ کرنا ہے، بالکل، تو وہ میرا خیال ہے کہ ہم اس بہت پہ سی کنٹرول بھی مشکلات کر دور ہو جائیں جائیں گے، گی، بہت سی اور میرا خیال ہے مسائل بھی نہیں سوچ آئیں گے۔ بدلنے کی ضرورت ہے۔ خواتین اپنا سوٹ چھپا کے رکھتی ہیں، وہ دکھاتی نہیں ہیں، اپنے برانڈ جو ہے چھپائے ہوتے ہیں، تو یہ نیکی کرنی بہت ضروری ہے۔ ان حالات میں جو ہے وہ لوگ جن کو نہیں آتا تو وہ اس طرح سے شاپنگ جو ہے کر سکتے ہیں، آن لائن شاپنگ جن کو نہیں آتی۔ بہرحال تھینک یو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور اس اہم موقع پہ جو ہے میں میسیج لینا چاہوں گی، کیا کہیں قاریہ میوش، آپ کیا کہیں گی، آج کا میسیج کیا جائے میں گا؟ صرف سمپلی اتنا کہوں گی کہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکی میں سبقت لے جائیں، کیونکہ سابقون اولون کا ذکر آتا ہے اور ان کے درجات بھی بہت بلند ہیں، اور نیکی کوئی ضروری نہیں ہے وہ صرف مال سے ہی ہو۔ اپنے آپ کو دیکھیں، ریلائز کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، کوئی نہ کوئی ایبیلٹی ہمارے اندر ضرور ہے، تو اس ایبیلٹی کو استعمال کرتے ہوئے دیکھیں کہ ہم اپنے سراؤنڈنگز میں رہنے والوں کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے افیکٹو ہیں، ہم کس طرح سے پروڈکٹیو ہیں، اس معاشرے میں ہمارا کیا کردار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اس سے ہمیں کیا مقصود ہے۔ اور ایک اہم چیز ضرور میں آپ سب کو کہوں گی، اس وقت جو ہمارے اوپر ایک پاکستانی قوم کے اوپر ایک المیہ ہے، وہ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے۔ بالکل، بے شک۔ اس کی وجہ سے چاہے ہم چھوٹی سے چھوٹی اپنی پریشانی لے لیں یا بڑی سے بڑی، وہ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے۔ اور جیسے یہ بھی پچھلے دنوں ٹڈی دل کا حملہ بھی ہوا، تو بنی اسرائیل کی اس وقت مجھے قوم یاد آئی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عذاب ڈالے تھے، اور اس کی وجہ سے وہ ان کو ایک تنبیہ کی تھی کہ تم رک جاؤ، ان کو سمجھ نہیں آئی، تو میں دیکھ رہی تھی ہمیں بھی نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ کی ایک مطلب یہ خاص نعمت ہے، میں اس کو کیا نام دوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہم محفوظ ہیں، بالکل، لیکن ہم سمجھ جائیں اور پلیز قرآن سے ضرور جڑیں۔ تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ سائمہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شارٹ میسیج کیا جائے گا آج؟ شارٹ میسیج عائشہ یہ ہے کہ خوشیاں بانٹیں،
खुशियाँ हासिल करें। अगर हम जो किसी को देंगे, मोहब्बत देंगे, खुशियाँ देंगे, जो किसी को देंगे वो लौट के हमारे पास ज़रूर आएगा। यही मेरा सबके लिए मैसेज है। ज़बरदस्त। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मतलब फिर, और हेल्थ सेगमेंट स्टार्ट हुए जा रहा है। और जी आज जिस बीमारी के हवाले से हम बात करने वाले हैं वो है कमर का दर्द। और कहते हैं, माहिरीन का कहना है कि 84% लोग ऐसे हैं जिनको ज़िंदगी में कभी न कभी कमर का दर्द ज़रूर हुआ है। तो इसकी वजूहात क्या है, क्यों होता है, और इन मसाइल के लिए क्या क्या करना चाहिए। कुछ हम जो है, कभी कहा जाता है कि आपका जो बेड है यानी वो गद्दे जिस पर आप सोते हैं तो वो दुरुस्त नहीं है, या बहुत सारे और बातें, कभी मसल पुल हो गया। तो ये सारी बातें जानेंगे। हमारे साथ ज़मीर अल्ताफ़ साहब हैं, फ़िज़िकल थेरापिस्ट हैं, इनको हम खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। अच्छा, आज 29 रोज़े माशाल्लाह हो गए, और जो है लग रहा है, मैं पूछ रही थी कि चेंज नज़र आ रहे हैं इस बार, तो माशाल्लाह खूब इबादत की हैं लगता है, और रोज़े भी रखे हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। तो मैं ये बोल रही थी कि जो है माशाल्लाह कुछ वो टिशन टॉप नहीं हुए डॉक्टर साहब तो इस पे बात भी करते हैं। और हमारे साथ बिल्कुल सैयद मुज़फ़्फ़र हसन भी हैं, नात ख़्वाह हैं, इनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, बात हो रही है थोड़ी कमर के दर्द के हवाले से बात हो जाए। और ये तो पूरे रमज़ान शरीफ जो है एक कॉमन मसला रहा, बहुत सारे लोगों को रहा, कुछ बेड तोड़ के रहा, लाजमी बात है, घरों में रहे, रोज़े भी थे, लॉकडाउन भी जो है एंड में जाके खुला। तो इसकी वजह से जो है यंग बॉयज़ में ये ज़्यादा देखने में आई कि जो है कमर का दर्द। मेरे अपने बेटे का यही मसला रहा, तो अब जाके शुक्र है कुछ ठीक हुआ है, जब कुछ चला फिरा तो कुछ बेहतर हुआ। तो अब हम ये पूछना चाहूँगी कि किस मरहले में जो है हम जो है इस दर्द का यानी कमर के दर्द का शिकार होते हैं, और क्यों होते हैं, कुछ बताइए ज़मीर साहब। सबसे पहले तो हम जो हमारा इस वक्त जो इन्वायरमेंट है ना, पहले तो हम उस पर डिस्कस करें। जैसे अगर कोरोना के हवाले से, और हमारे बच्चे अप्रॉक्सीमेट पूरी ओवरऑल सब लोग जो है ना कोई 3-4 महीने से इफेक्टिव हैं, हर बंदा घरों में, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बिल्कुल नहीं है। स्पेशली जैसे यूथ की बात करते हैं, जो एक भागने दौड़ने खेलने कूदने वाले बच्चे हैं, जो मुसलसल एक घर में महदूद हो चुके हैं, ना कहीं आने के कहीं ना जाने के, कहाँ तक बैठे हैं बेचारे वो सारा दिन बेड पे लेट के या सोशल मीडिया पे बैठ के। जो सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो मैंने असेस किया ना, जो पेन की जो मेन वजह है वो सोशल मीडिया है, कि हमारे बच्चे इतना मोबाइल फ़ोन का और इतना नेट का नेसेसरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पेन मैनेजमेंट के हवाले से। अब पेन मैनेजमेंट है क्यों होता है, किस तरह से होता है? सबसे पहले तो यह है कि आप रेस्टलेस हैं। ठीक है। पहले क्या है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफिस गया, पढ़ के आया, थक के आया, आकर रेस्ट किया, एक टाइम टेबल बना हुआ जी बिल्कुल एक स्केड्यूल थे। आजकल जो हम चल रहे हैं वो विदाउट स्केड्यूल चल रहे हैं। जब विदाउट स्केड्यूल हम चलेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई लाइफ स्टाइल है ही नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आजकल रमज़ान शरीफ है माशाल्लाह, उसमें भी एक रेस्टलेस है कि आपने नमाज़ें पढ़नी और तरावीह पढ़नी, उसके बाद फिर सुबह सहरी के वक्त आपने उठना, कि कोई स्केड्यूल नहीं है। जो टाइम आके हुआ होता है नमाज करने पढ़ने के बाद फिर आपने सो जाना। अब इसमें जो मेन जो चीज़ देखी जा रही है ना, वो 2 चीज़ें हैं। एक तो है आपके पोस्चर, दूसरा है आपकी न्यूट्रिशन। ठीक। अब पोस्चर क्या है कि हम लोग को अभी तक पता नहीं कि हमें सोना कैसे है, हमें बैठना कैसे, हमें अगर कमर की तकलीफ़ है हमें उठना कैसे है। ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो होती किस तरह से है कि अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में तकलीफ़ है तो सबसे पहले तो आप अपने पोस्चर मेंटेन करें। वो पोस्चर मेंटेन कैसे करने हैं आपने, कि आप या तो आप बेल्ट इस्तेमाल करें ताकि आपके शोल्डर्स बिल्कुल सीधे, स्पाइनल कॉर्ड आपके सीधी रहे। सेकंड, अगर ऑफिस वर्क में अगर आपने बैठना है चेयर पे, पीछे आप कोई पिलो वगैरह रख लें ताकि आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहे। थर्ड क्या है कि आप जब भी आप उठें तो अपने आप को पहले स्लाइड करें करके आप आगे एज पे हैं, एज पे रुकू में आप उठें और इस तरह सजदे में आपने बैठना। मैं कि सजदे में उठेंगे, रुकू में आप
बैठना है आपने। और जब आप बेड पे है तो बेड में आपने अपने आप को सीधा रखना है, साइड करवट से लेटना है, अपनी आदत बना साइड करवट से आपने उठना है। क्योंकि जब हम लोग सीधा लेटते हैं, सीधा उठते हैं, तो डायरेक्ट हमारा इफेक्ट हमारे सर्वाइकल इशू पे पड़ता है और लंबर सैकम पे हमारा पड़ता है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और सेकंड क्या है कि बहुत ज़्यादा मसल्स में अकड़ाव जकड़ाव होता है, रिजिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, पट्ठों में है और मतलब जकड़ा हुआ खिंचाव है, तनाव होता है। तनाव, और सेकंड जो चीज़ देखी जाती है वो हमारे पिलो में आदत है ऐसे सोने की, सारी रात हमने गर्दन के पीछे हाथ रखा और एक ही दोनों लेग्स क्लोज करके हमने सोया, तो इससे क्या होता है कि हमारा सारा प्रेशर लंबर सैकम एरिया पे हमें पड़ता है। अच्छा, एक बेस्ट वे क्या है अगर हम सोने की बात करते हैं, क्योंकि हर कोई अपने अंदाज में सोता है, दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे कि कोई 4, 5, 6 अंदाज हैं हर एक के जो जिसमें लोग सोते हैं, पोस्टर जो है डिफरेंट है, तो बेस्ट क्या है? मेडिकली और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी है साइड करवट से, अब जैसे एक घुटना जो आपका फॉर एग्जांपल कि मैंने इधर करवट लेनी है अपने राइट साइड पे, तो मेरा जो लेफ्ट लेग है वो आउटर लेफ्ट पे मेरी राइट होगी, और जो लेफ्ट है वो राइट साइड पे है। अगर आपको कमर की तकलीफ तो घुटने के नीचे आप पिलो रखें, ताकि स्पेशली जो कमर से दर्द टांग में जाता है ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े। अगर आपने कैलूला करना है, खाने के बाद आपका जो सोने का जो पोस्चर है वो दोनों लेग्स को क्लोज लाइक कर्व हो आपकी, दोनों घुटनों के साथ अटैच करके थोड़ी सी लेग्स को स्प्रेड करके ये आपने कैलूला 15-20 मिनट के लिए, ताकि आपका गैस का अखराज जो है वो सही तरीके से आपका हो और आप अपने आप को कंफर्ट करिए। सेकंड इसमें चीज़ जो मैंने बताई है वो है आपका तकिया जो है ना, बहुत ज़्यादा लोग रोही का इस्तेमाल करते हैं, उससे क्या आपका एयरिंग इशू होता है, कान सुबह उठते हैं कानों में बहुत शदीद तकलीफ होती है, चूँकि हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू मसल्स होते हैं उससे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे वो प्रेस हो जाते हैं। प्रेस होने समटाइम तो ऐसा होता है कि हेयरिंग, इसको देसी रुई भी कहते हैं, वो सख्त होती है, कोई हमारी अम्मा जो है, हाँ जी बिल्कुल, वैसे जो हमें यूज़ करना चाहिए वो पॉलिस्टर का ही यूज़ करना चाहिए, ताकि सॉफ्ट, या आजकल मेडिकेटेड जो है ना वो अवेलेबल हैं मार्केट्स में, तो वो यूज़ करने चाहिए, लाइक फोम वाले जो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो, उससे ये बंदा कंफर्ट रहता है। सेकंड चीज़ क्या, जैसे कि दर्द शुरू कहाँ से होता है कि जब हम एक तो आदत हम अपनी पहले तो कुब निकाल के बैठने की आदत है उसको ख़त्म करनी चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। सेकंड, जब हम बेड पे होते हैं, आपका जो बेड है अगर वो शुरू में जो फोम के होते हैं बेड वो ठीक होते हैं, कुछ अर्से बाद वो प्रेस हो जाते हैं। प्रेस होने की वजह से क्या होता है कि तकलीफ़ शुरू क्यों होती है, अगर ये हमारे स्पाइनल फॉर एग्जांपल के बेड के हम लोग हैं फ्लोर के ऊपर सोए हुए हैं तो हमारी बॉडी इस तरह से होगी। अगर हम आ जाते हैं इस पे फोम के ऊपर तो कुछ अर्से बाद क्या होता है, हेड हमारा अप हो जाता है, लेग अप हो जाती है, सारा हमारे कमर पे प्रेशर पड़ता है, कर्व आ जाती है। कर्व आने की वजह से वो तकलीफ पहले तो शुरू कमर में होती है, फिर कमर से फिर कूल्हे में आती है, कूल्हे से फिर टांग से होते हुए छोटी उंगली तक आपकी जो सुन हो जाता है, जैसे नस दब जाती है, दबने से फिर उनका पोस्चर भी रॉन्ग हो जाता है। अब इससे साथ साथ जो शुरुआत जैसे सर्वाइकल इशू है, जैसे आपने सोया दोनों हाथों की इस तरह से या गर्दन के पीछे आपने हाथ रख लेना, अब वो ज़हरी बात है अगर आपके असाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अब नींद क्या होता है 6 से 8 घंटे नींद हो, अब आपने 4 घंटे जब मुसलसल आपने इसी पोस्चर में रहेंगे तो आपकी नस दबेगी, नस दबने से क्या होता है आपके हाथ की उंगलियां जो हैं वो सुन होना शुरू है, पहले अंगूठा होता है फिर 2 उंगलियां, इस तरह से आपका 5, 6, 7 जो वर्टिब्रास में नर्व कंप्रेस होगी तो आपके हाथ की जो है ना ये ग्रिप भी कमज़ोर हो जाती है। ग्रिप कमज़ोर होने की वजह से आप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आप रहते हैं, फिर नर्व सिस्टम को भी मुतासिर आपका करता है ये। तो इसी तरह से आप जैसे उठना है, जब भी आप उठें आप एज पे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि आपने सजदे में आपने उठना है, रुकू में आपने बैठना है। कमर का दर्द जो है क्या उम्र के साथ बढ़ता है, ये भी बात करेंगे, इसका इलाज क्या है? दवाइयाँ लोग बहुत खाते हैं, पेन किलर बहुत लेते हैं, तो क्या यही इलाज, इस पे बात करते हैं आपसे। हमारे साथ बिल्कुल नात ख्वां है, बहुत प्यारा पढ़ने वाले हैं, सैयद मुज़फ़्फ़र हसन हैं, तो इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कलाम की। जी बहुत खूब जी। ज़मीर साहब आपसे बात करते हैं, और बात ये हो रही थी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये मर्ज भी बढ़ता जाता है, कमर का जो दर्द है, तो क्या पेन किलर्स ही काफ़ी है, और कितनी मतलब कुछ भी अब्बास में कुछ इफेक्टिव भी नहीं होता, तो क्या कहेंगी? देखें, पेन किलर इज़ अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट, इज़ नॉट एक्सीड कि ये लंबा नहीं है। आपको अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना चाहिए। आपको ज़िंदा रहने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आपको अगर बोला जाए ना कि एक्सरसाइज करना है, यार हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर सिंपल सी बात है आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, फिर आप सारी ज़िंदगी मेडिसिन करें। अच्छा, ये हम लोग के पास टाइम क्यों नहीं होता? अपनी सेहत के हवाले से हम लोग बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं,
ٹائم نہیں ہے جی، کچھ کہے تو ڈائٹ کر لو یا یہ کھا لو، تو یار ٹائم ہی نہیں ہے، میں کھانا کھاؤں، میں ناشتہ کروں، اس طرح کی باتیں سننے کو ملتے ہیں. تو ہمارے پاس کس چیز کے لیے ٹائم ہے؟ صرف ہم لوگ کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں. اس وجہ سے کمر کے جو درد ہیں یا مسائل ہیں یا پٹھوں کے کھچاؤ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ خواتین میں بہت زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے. تو کیا ریزن کیا ہے؟ ڈائٹ اچھی نہیں ہے ہم لوگوں کی، یا پوسچر وہی بات ہوگی، کیا چیز ہے جو افیکٹو ہو رہی ہے ان چیزوں کو لے کے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہے ریسٹ لیس کنڈیشن آپ کی، اور دیکھیں ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا. ہم لوگ کا انوائرمنٹ جو ہے نا، اس میں ابھی تک پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ جیسے بتائے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ ساری زندگی میڈیسن کھائیں یا ایکسرسائز کریں. اب ایون کہ میں الحمدللہ کہ اس وقت میں اسپورٹس مین ہوں اور ابھی تک میں کھیل رہا ہوں، بلکہ ابھی بھی کمپٹیشن میرا آن لائن کمپٹیشن ہے نیشنل، اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد انٹرنیشنل کمپٹیشن، اس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ، آپ نے اگر اپنے آپ کو بیماریوں سے اور میڈیسن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں نا، آپ کے لیے صرف ایک سمپل سی سجیشن ہے، وہ ہے ایکسرسائز. ٹھیک، ایکسرسائز اپنا لائف ٹائم اسکیجول میں رکھیں، آپ کو کبھی زندگی میں میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہم لوگ جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو. رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر، اور بات ہو رہی تھی کمر کے درد کے حوالے سے. پٹھوں کا کھچاؤ ہے، پٹھوں میں درد ہے، تو یہ خواتین میں بھی مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. مردوں کے اس میں مجھے لگتا ہے خواتین میں یہ زیادہ مسئلہ پایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک جو ہاؤس وائف ہے یا ایک آفس ورک کرتی ہے لیڈی، اس پہ سینس آف رسپانسبلٹی کتنی ہے. آپ دیکھیں صبح سب سے پہلے کندھوں پہ ذمہ داری اتنی زیادہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے اس نے اٹھنا یعنی اور آپ سب سے مانتے ہیں اینڈ میں اس نے سونا. بالکل. اب دیکھیں کہ آپ ایک پورے خاندان کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے، بالکل. اور اپنے بچوں اپنے منہ سے نکال کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہی ہوتی ہے. اور جب بھی اسے کہا جائے کہ ماما یہ لے، نہیں بیٹا نہیں، تم کھاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے. جی بالکل. اب یہیں سے احساس آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب بڑے ہوتے ہیں کتنے سیلفش ہو جاتے ہیں. اور سیکنڈ جو چیز ہے، درد لیڈیز میں کیوں ہوتا ہے، وجہ یہ کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ کچن میں کام کرنا، لانگ ٹائم لانگ اسٹینڈنگ ورک کرنا انہوں نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ نیند جو ہے 6 سے 8 گھنٹے، اور نیند ان کی پوری نہیں ہوتی. سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہے ان کی نیوٹریشن، وہ ہے ہی نہیں، جو گھر میں پکا وہی کھا لیا. اچھا، پکا کھا لیا اور نہ ملا تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں بچے آپ کھا لو، فلاں کھا لے، گھر کے ہر بندے کو کھلا دیا تو مما وہی بات ہوگی، میں کھا لوں گی کوئی بات، آدھی روٹی مل گئی ہے تو کھا لی. تو یہ وجہ ہے کہ ڈائٹ پہ توجہ نہیں دیتی خواتین. بالکل. زیادہ تر خواتین کے ساتھ جو مسئلے ہیں ان میں ان کی جو ڈائٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب نیولی کپل ہوتے ہیں، وہ کچھ عرصہ ہے، اس کے جیسے فرسٹ سیکنڈ بیبی ہوئے، اس کے بعد ان کو بیک کا ایشو ہو گیا. کیوں ہوا کہ بیبی چھوٹے ہیں، وہ سارا دن ایک ورک کیا، رات میں ظاہری بات ہے بچوں کی کیئر کی، اس کے وجہ سے کب نکال کے بیٹھنا. اور مین سب سے وجہ یہ ہے کہ کب نکالنے کی مین وجہ جو ہے وہ درد بڑھتا ہے. اچھا، یہ کمر ایک جگہ پر کھڑی ہو جاتی ہے یا ہڈی باہر نکال آتی، کچھ اس پہ تو روشنی دیکھیں. اب اس پہ ہے کہ اب میں بیٹھا ہوں، یہ میں سیدھا بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب میں جب اس طرح سے ہوں گا، یہ اصل سے پہلے تو ہمارے نیک کے جو ورٹیبرز ہیں، اس پہ جو نرو جو ہماری ہے، نس ہے، وہ دبے گی. دبنے سے کیا کہ وہ پین جو ہے نا آپ کے بازو میں اسپریڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اعصابی کھچاؤ تنا ہوا ہے. ظاہری بات ہے جب 6 سے 8 گھنٹے آپ کی نیند نہیں ہوگی تو اعصاب آپ کے کھنچ جائیں گے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا صبح انفلیمیشن ہوتی ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، جب ہم یہ اس آپ کے ورٹیبرز سروائکل کے پریس ہوئے، اسی طرح سے کمر جب آپ کب نکالیں گے تو وہ آپ کی L4 L5 S1 پہ نرو کمپریس ہوگی. وہ پین جو ہے پہلے سے شروع میں بیک پہ رہے گا، پھر وہ کولے سے ٹوورڈز آپ کا پاؤں تک چلا جائے گا، انگلی آپ کی سن ہو جائے گی. اس وقت آپ کا وہ سویر آپ کی ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو اس میڈیکل سائنس میں موسٹلی جو ہے وہ میڈیکیشن ہے یا اس کا اوپیٹ ہے. اگر آپ اپنے پوسچر مینٹین کرتے ہیں، آپ نے جیسے بتایا کہ سیدھا بیٹھنا ہے، سائڈ کرور سے لیٹنا ہے، سائڈ کرور سے آپ نے اٹھنا ہے، آپ نے کمر میں تکلیف ہے کموڈ کا استعمال کریں، بیلٹ کا آپ استعمال کریں، میٹرس آپ اپنا چینج کر لیں، پلو جو آپ کا ہے، تکیہ آپ کا ہے، اس کو آپ سافٹ جو ہے وہ اور نیچے بیٹھنے سے اوائڈ کریں، اور کمر سختی سے منع ہے کہ نیچے آپ مت بیٹھیں. اب اس کے لیے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ اپنے جسم کے اندر موبلائزیشن
کی طرف جائیں, اس کی پٹھوں کی حرکات کی طرف آپ جائیں, ایکسرسائزز کی طرف جائیں. جتنی زیادہ ایکسرسائزز ہوں گی آپ کے مسلس ٹون اپ ہوں گے, ایکٹیویٹ ہوں گے, موبلائز ہوگی, مسلس کی رینج آف امپرومنٹ بڑھے گی, آپ کی سرکولیشن بہتر ہوگی, آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے. یہ سب سے ضروری اچھا, چیز ہے. جوڑوں میں درد کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں جوڑوں کے درد کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ایکسرسائزز ہم لوگ نہیں کرتے. بالکل. اب اس کے بعد جو ہمیں جو ضرورت ہوتی ہے وہ کیلشیم انٹیک زیادہ لینی ہوتی ہے, کیلشیم کا استعمال کرنا. کیلشیم ہم لوگ لیتے نہیں, دودھ پیتے نہیں, سافٹ ڈرنکس کا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں. جب سافٹ ڈرنک کا استعمال میں کیلشیم ڈیفیشنسی ہوگی. اب آپ نے اس میں کیا چیز ہے, اپنی ڈائٹ کو سب سے پیورٹی پہ نا نیوٹریشن کی آپ رکھیں. آپ نیوٹریشن کے بعد آپ اپنی لائف میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فٹ رہیں تو پانی نیم گرم, ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ نیم گرم پانی کا استعمال کریں. اب جیسے کہ آج کل رمضان ختم ہونے والا ہے, اب میری پوری رمضان میں کوشش ہے میں نے ٹھنڈا نہیں استعمال کیا, میں نے تازہ پانی, کوسا پانی اور اس طرح سے کھجور کا اور فروٹس کا, ان چیزوں کا زیادہ استعمال کیا, تاکہ ایک تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ رمضان میں ایک روزہ ہوتا ہے, روزہ سے میں سمجھتا ہوں آپ کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. لیکن یہاں الٹا حال ہے, یہاں لوگ کہتے ہیں ہائے مجھے کمزوری ہو گئی, ہائے مجھے نکاہت ہو گئی. تو وجہ پتہ ہے کیا, روزہ تو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے, بات یہ ہے کہ جو آپ افطاری میں لیا وہ ٹھیک نہیں لیا. سموسے پکوڑے اور ان چیزوں میں تو کوئی غذائیت ہوتی ہی نہیں ہے نا. اس کے علاوہ وہی بات ہو گئی, سحری میں جو ہے بمشکل ایک روٹی جو ہے کھا لیتے ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. یعنی پورے دن میں اگر ہم دیکھتے ہیں 24 گھنٹے میں بہت سارے لوگ صرف ایک ٹائم سحری میں جا کر روٹی کھاتے ہیں, باقی جو ہے الا بلا سے گزارا کیا جو اب تک یہاں گزرا. اب تو 29 روزہ ہو گیا, 29 روزہ ہو گیا. تو اب پچھلی بات اگر ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ اینڈ میں یہی وجہ ہوتی ہے جب ہم لوگ سر میں درد کی بات شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں, چکر آ رہے ہیں, پٹھوں میں کھچاؤ ہے, ویکنیس ہو گئی ہے, تو روزہ ویک نہیں کر رہا ہوتا. اصل میں ہماری ڈائٹ ہے وہ جو ہم نے صحیح نہیں کھائی ہوتی, وہ ہمیں اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ویکنیس فیل ہو رہی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ جو ہماری ڈائٹ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے ویکنیس ہوتی ہے, اور اسپیشلی آپ بھی دیکھیں کہ جب ہم ٹھنڈا پانی کا استعمال کرتے ہیں ہم نماز پڑھنے کے قابل ہم لوگ نہیں رہتے. آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور اس کے بعد آپ حشاش بشاش آپ ادر چیزیں بیسیکلی جو ہم ایک دم دبا کے بہت زیادہ کھا لیتے نا, یہ نقصان دہ ہمارے لیے. کہ اگر اس کو ہم لوگ 3 اس پہ لیں, پہلے آپ جو ہے افطاری کریں, پھر نماز وغیرہ پڑھیں, اس کے بعد آپ نے فروٹ کریں, پھر اینڈ میں آپ بالکل ڈنر کریں, یہ پورا سیکوینس رہتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس. اگر ایک دم کھا لیتے ہیں تو سمپل سی بات ہے, وہ تھکان ہو جاتی ہے, انزائٹی, فٹیگ, ڈپریشن, اسٹریس, اعصابی کھچاؤ تناؤ, اسی وجہ سے ہو جاتی ہے. اور یہ جو درد ہے ان کی وجہ سے کوئی چیز بھی نہیں اچھی لگتی. یہ جو باڈی میں پین ہوتی ہے اس کو درد ہی کہوں گی کہ, تو بالکل جو ہے بندہ جو ہے میں کہتی ہوں کہیں آنے جانے کے قابل نہیں رہتا. ٹھیک ہے آج کل کووڈ-19 ہے, ویسے بھی ہم کہیں آ نہیں جا سکتے, تو لیکن جو ہے اپنی زندگی میں لائف میں جو ہے ہم انجوائے بھی نہیں کر پاتے. اس پہ مزید بات بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ سید مظفر حسن ہے تو ان سے ہم جو ہے کلام سنیں گے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت خوب. جی ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کرتے ہیں, یہ بتائیں کہ وزن جو ہے غلط طریقے سے اٹھانے سے بھی کمر کا درد ہوتا ہے, تو اس پہ کچھ بتائیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں میں نے وزن اٹھا لیا ہے تو بس میری کمر میں درد سٹارٹ ہو گیا ہے. سب سے رانگ پوزیشن ہوتی ہے جب ہم لوگ وزن اٹھاتے ہیں اور غلط پوزیشن سے. جیسے فار ایگزامپل کوئی چیز نیچے گر گئی ہے, ہم نے گھٹنوں کو ٹائٹ کر کے نا جو چیز اٹھاتے ہیں, چونکہ جسم میں فلیکسبلٹی نہیں ہوتی, لچک نہیں ہوتی. جب جسم میں لچک آپ کے نہیں ہوگی, جو کوئی چیز لفٹ کریں گے آپ تو آٹومیٹکلی آپ کی جو ورٹیبرس پہ آپ کی ڈسک پہ پریشر پڑے گا, اور ڈسک لوکیٹ بھی ہو سکتی ہے, کمپریس بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کو پہلے جیسے اکثر چک پڑ گئی, بیسیکلی وہ کمپریشن بالکل اٹھایا اور پھر کمر پکڑ لی. اب وہ آپ نے جب بھی کوئی چیز اٹھانی ہے, آپ نے چیز نیچے گر گئی ہے, دونوں گھٹنوں کو بینڈ کرنا ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ویٹ لفٹر کو, ویٹ لفٹر کیا کرتے ہیں, گھٹنوں کو پہ پورا پریشر جو ہے اس کا وہ آپ کے تھائز پہ آتا ہے. تھائز پہ آرام سے اس کو نیز کو بینڈ کریں, بینڈ کر کے چیزیں پک کریں, کوئی بھی چیز گری ہے, اور اس کے بعد آرام سے سیدھے ہو جائیں. اب کمر کو جب آپ گھٹنوں کو ٹائٹ کر کے جب بھی کوئی چیز کیری کریں گے, اٹھائیں گے, تو لازمی آپ کو چک پڑنی ہے اور بیک کا ایشو ہونا ہے. تو اس لیے یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ یور پوسچر. ٹھیک ہے, اس پہ مزید ڈاکٹر صاحب بات بھی کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में। और जी बिल्कुल ज़मीर साहब से बात करेंगे कि कोरोना की जो वबा है, जो वायरस है, इसमें हम सब लोग महदूद हो गए हैं। और मैं कहती हूँ बस हम, अगर मैं अपनी बात करती हूँ तो लाजिम बात है, हम तो जॉब वाले लोग हैं, हम लोगों के लिए तो निकलना मजबूरी बन जाती है। लेकिन क्योंकि बच्चे आजकल घर हैं और छुट्टियाँ तवील हो गई हैं, तो कोई जो है वो फ़िज़िकल जो है गेम नहीं है, स्पोर्ट नहीं है। तो इस वजह से जो है क्या किया जाना चाहिए, कुछ ये भी बताएं, क्या फ़िज़िकल एक्सरसाइज होनी चाहिए बच्चों को, किस चीज़ में जो है ना, किस शुगल में मैं कहती हूँ मशगूल रखना चाहिए, कुछ ये बता दें। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी यूथ है, हमारे बच्चे हैं, उनसे एक तो रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग बजाय कि सारा दिन आप सोशल मीडिया यूज़ करें, एक महदूद टाइम अपना फिक्स करें। जो भी आपने एक्टिविटी करनी है, वो आप अपनी वो गेम खेलनी है या कोई भी आपने स्टडी करनी है, वो एक टाइम हो 2 से 4 घंटे। जो लॉन्ग टाइम हम लोग करते हैं, तो सबसे बड़ी जो आपकी बीमारी है वो आपका नर्वस सिस्टम, जिसे अल्लाह माफ़ी करे, आजकल जो सबसे ज़्यादा वबा फैल रही है, कोरोना तो है सर, कैंसर की भी शरह बढ़ती चली जा रही है हमारे रेडिएशन की वजह से। तो इसी से जितना हो सकता है अपने आप को दूर रखें। और सेकंड चीज़ क्या है कि आप लोग अगर घर में आइसोलेट किया हुआ है आप लोगों ने अपने आप को, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हों। आप अगर हैं, आप प्राइमरी क्लास में हैं या आप हाई क्लास में हैं, तो आप लोगों ने, अगर आपको शौक़ है, कैलीग्राफी का शौक़ है, वो आप स्टार्ट कर दें, अपने राइटिंग अपनी अच्छी कर लें। आपको कोई भी आर्टिस्ट बनने का शौक़ है, तो वो एक्टिविटी आप घर में शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ जो चीज़ें आपको नहीं आती वो कम से कम आप लोग सीखें। बच्ची हैं वो अपनी मदर के साथ कुकिंग करें अपने, और इस तरह से बच्चे हैं वो भी आप डस्टिंग वगैरह साथ शुरू करें, ताकि आप लर्न करें, सीखें। अब अल्लाह का माफ़ी, अल्लाह ना करे कि सारी ज़िंदगी थोड़ी एक मुश्किल टाइम आया हुआ, इंशाअल्लाह ताला ये गुजर जाएगा। और सेकंड चीज़ है कि बच्चों को, बॉयज़ को स्पेशली, वो फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी, बल्कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को करनी चाहिए। आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने घर के अंदर सिंपल वॉक कर सकते हैं, और इसी तरह से आप जंपिंग कर सकते हैं। बॉयज़ हैं वो पुशअप कर सकते हैं, सिटअप कर सकते हैं। तो इवन के हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी जो खुसूसियत है वो ज़्यादातर वो पुशअप, सिटअप और जॉगिंग करते हैं। वो ये तीनों चीज़ें सबसे बेस्ट हैं अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के हवाले से। और इसके बाद क्या है कि आप ज़हरी बात, इसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मौसम भी ठीक हो जाएगा और हालात भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आप नॉर्मल लाइफ में आप आएँ और अपने आप को एक हेल्दी इन्वायरमेंट में बिल्कुल, और बिज़ी भी हो जाएंगे। मसरूफ़ियत बहुत ज़रूरी है, और स्पेशल जो है बच्चों को मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। जो कहते हैं ना, खाली दिमाग बैठना बड़ा मुश्किल काम है, वो कहते हैं ना शैतान का घर है, तो ये वो वाला हाल हो गया। तो बच्चों को समझ नहीं आती क्या करें, सारा दिन कैसे स्पेंड करें, और सोशल मीडिया पे बैठे हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, इस पर भी पेरेंट्स को पास इतना टाइम नहीं है कि बार बार देखते रहें क्या देख रहे हो। तो छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आपको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि बच्चे देख क्या रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें खोल जाती हैं और बच्चे खोल लेते हैं, तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। और छोटे बच्चों के हाथ में आ जाता है, वही बात है, कभी किधर लेट रहे हैं, कभी किस पोस्टर में लेट रहे हैं। तो ये मसले जो हैं बच्चों में ज़्यादा देखने में इसलिए आ रहे हैं। नहीं तो पहले वही होता था कि ख़ास उम्र तक पहुँचेंगे, उसके बाद कमर का दर्द जो है वो स्टार्ट हो जाएगा जो है, और या पट्ठों के दर्द। तो अब तो हर खातून जो है यही शिकायत, हर बच्ची ये शिकायत कर रही होती है। मम्मा, मेरी अपनी बच्ची कह रही, मम्मा मुझे जो है ना पट्ठों में खिंचाव फील हो रहा है। तो मैं हैरान होती हूँ यार, कुछ भी नहीं करते तो इनका ये हाल है, मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कभी सिर्फ वजह ये है कि बच्चों की ना आदत नहीं है। हाँ। मीन के एक रफ टफ जो लाइफ जो हमने गुजारी, हमारे बच्चे वो नहीं गुजार पा रहे। जो न्यूट्रिशन हमने इस्तेमाल किए वो बच्चे हमारे नहीं खाते। आप देख लें कि अगर आप घर में मटन बनाया होता है या बीफ बनाया तो बच्चे कभी भी नहीं खाएंगे। बिल्कुल, आपको मजबूरन आपको बाहर से आपको उनको सर्व करने पड़ेगी चीज़ें। और इसी तरह से जो खिंचाव, तनाव, दर्दों की सबसे मेन वजह यह है इन शॉर्ट कि आप अपनी डाइट अच्छी करें, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लेके आएँ, गेम्स को लेके आएँ, हेल्दी इन्वायरमेंट में रहें, ताकि आपको फ्यूचर में किसी किस्म की बीमारी ना हो। अच्छा, वज़न को कैसे मेंटेन किया जा सकता है वो भी बताएं, क्योंकि जो ज़्यादा वज़न है जिन लोगों का, उनको भी ये बहुत ज़्यादा मसला होता है, कमर में दर्द है या जोड़ों में दर्द है, बैठते हुए ख़वातीन को भी अक्सर ये मसला होता है। तो वज़न के लिए क्या कहेंगे? देखिए, वेट को मेंटेन रखने के लिए बहुत सिंपल सा कुलिया है। एक तो अपनी लाइफ स्केड्यूल में मीठा छोड़ दें,
فرائی چیزیں چھوڑ دیں بالکل. اور جو ہم لوگ لیٹ نائٹ ایٹنگ ہماری ہے اس کو آپ چھوڑ ایٹنگ دیں. ہیبٹ بن گئی ہے. کیونکہ یہ دو وجوہات کی بنا پہ ہمارا ویٹ بڑھتا ہے. اور اس کے بعد جو ہماری عادت ہوتی ہے نا کھانا کھانے کے بعد ٹکا کے پانی پی لینا, یہ بھی مین وجہ ہوتی ہے کہ ویٹ بڑھنے کی وجہ ہوتی ہے. اور اپنے لائف اسکیجول میں فروٹ سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں, روٹی کم کر دیں. جب روٹی زیادہ کھائی جائے گی تو سمپل سی بات ہے ویٹ آپ کا بڑھے گا. تو اس لیے ایک تو روٹی چھوڑیں آپ, اگر آپ نے پیٹ بھرنا ہے سلاد کا زیادہ استعمال کریں, اس سے پیٹ بھریں. آپ فروٹس کا زیادہ استعمال کریں, ہلکی تھوڑی آپ روٹی. اچھا پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا سلاد کا استعمال, چٹنی کا استعمال. آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ جو ہے, اگر ہم اپنے بزرگوں کی بات کرتے ہیں, بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو پہلے تو مسٹ ہوتا تھا کہ پہلے چٹنی بنے گی اور سیلڈ بنے گی تو پھر ہی جو ہے کھانا کھایا جائے گا. تو اب یہ چیز ہمارے دسترخوان پہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے, اور لوازمات کے ساتھ یہ چیزیں نہیں بنتی روٹین وائز. جو اگر ہم بات کرتے ہیں دعوتوں پہ اب تو کھانے کو ملتا ہے سیلڈ. نہیں, مجھے اکثر ہنسی آتی ہے, اور بلکہ مجھے شکوہ بھی لیڈیز سے ہوتا ہے. ہم ہوٹل میں جاتے ہیں, سب سے پہلے کیا چیز سرو کرتے ہیں؟ سیلڈ کرتے ہیں ہمیں, اور اس طرح سے رائتا وغیرہ دیتے ہیں, اور مزے سے پہلے رج کے ہم لوگ کھا لیتے ہیں. اس کے بعد جیسے کھانا تھا پھر ہم لوگ سونف کا استعمال کرتا ہے کہ ڈائجسٹ ہو جائے. اب سمجھ نہیں آتے گھر میں کیوں نہیں چیز بنتی. دیکھیں نا, آپ نے ہانڈی بنانی ہے, اس میں تو ڈالنی ہوئی چیزیں تھوڑا زیادہ بنا لیں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اب وجہ ہے کہ جب آپ فائبر ڈائٹ کا استعمال نہیں کریں گے, کانسٹیپیشن, گیس ٹربل ہوگا. تو جب گیس ٹربل ہوگا تو سمپل سی بات ہے کہ آپ کا ویٹ بڑھے گا آپ کا. تو اسی لیے کہ بہتر یہ ہے کہ اپنی لائف اسکیجول میں فروٹ اور سبزی کا زیادہ استعمال کریں. اور اس کے بعد جو میں اکثر میری اپنی عادت بھی ہے, میں دن میں لازمی ایک تو صبح اٹھ کے گرم پانی کا استعمال کرنا, کوسا پانی. اس کے بعد جیسے بریک فاسٹ کرنا, میں نے گرین ٹی لینی, کلینک میں نے آ جانا, ادھر میں نے بلیک ٹی لینی یا بلیک کافی لے لینی. میں کافی جیسے موسم آج کل گرم ہے تو آپ تھوڑی سی کافی ڈالیں, بٹ یہ کہ ڈائجسٹ اپنے میٹابولزم کو فاسٹ رکھنے کے لیے. کافی ڈاکٹر صاحب اس موسم میں آپ تھوڑی ڈالیں, ایسے ہلکی سی ڈالیں. ہونا تو پانی ہے نا, آپ یہ بلیک کافی ہے. آپ دودھ زیادہ استعمال, جو لوگ بہت زیادہ دودھ پتی کا استعمال کرتے ہیں تو موٹاپا انہیں پہ زیادہ چڑھ رہی ہے. تو آپ دیکھیں نا اس میں دودھ کتنا ہوتا ہے. پھر جو یہ اپنا پتی کا تیز پتی ہونی چاہیے, کڑک چائے ہونی چاہیے. آپ ان کی حالتیں دیکھیں پھر لوگوں کی. تو اس لیے بجائے یہ کرنے کے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جو سجیشن یہ ہے کہ ایک تو آپ گرین ٹی کا استعمال کریں کھانے کے بعد, یا بلیک ٹی کا استعمال کریں, یا تھوڑی بلیک, جیسے آج کل گرمی ہے تو تھوڑی بلیک ٹی کا, اس سے میٹابولزم فاسٹ ہوگا, آپ کا ویٹ نہیں بڑھے گا. 5 بجے کے بعد آپ نارمل لائف میں تھوڑا آپ کھائیں, اسپیشلی جیسے لیٹ نائٹ ایٹنگ ہے, ہم بہت زیادہ باربیکیو کا استعمال کرتے ہیں, رج کھاتے ہیں, اس کے بعد اتنی ہوتے کہ ہم سو ہی نہیں پاتے. اچھا دیکھا جائے ضمیر صاحب تو رمضان شریف میں ہم لوگوں کی جو ہے عادت بدل گئی. سحری کی جو ہے ٹائم سحری کرنا, پھر پورا دن کچھ بھی نہیں کھانا, کھانے پینے سے اوائڈ کرنا, اور پھر جو ہے افطاری جو ہے اگر میں کہتی ہوں بیسٹ طریقے سے کی جائے تو آپ لوگ فٹ رہتے ہیں. روزہ جو ہے آپ کے لیے ایک رحمت ہے, نعمت سے بھی کم نہیں ہے. طبیعت جو ہے آپ کی جو ہے چکو چوبند رہتی ہے, اور ہم لوگ 4 گھنٹے یہاں ٹرانسمیشن کر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. روٹین وائز ہمیں کہا جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں یار ہم سے اتنا کام نہیں ہوتا. میں تو خود حیران ہوں, جب سٹارٹ ہونے والی تھی اب تو اینڈ ہو گیا, تو میں کہتی نہیں بھئی مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام, 4 گھنٹے ٹرانسمیشن کرنی ہے, روزہ بھی ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. میں آج بتا رہی ہوں کیونکہ آخری روزہ جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بتا دینا چاہیے. تو میں نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام, نہیں ہوتا. تو میں تو مارننگ شو کرتی اور اتنے 2 گھنٹے میں ہم لوگ تو میرے لیے اتنا کافی ہے. اچھا جب روزہ جو ہے اس نے اتنی ہمت دی, اتنی طاقت دی, تو ایک روٹین وائز جو ہم کھاتے ہیں تو یہ چیز زیادہ اچھی, جو ہم بے وقت کھاتے رہتے ہیں نا تو یہ چیزیں ہمیں لیزی کر دیتی ہیں. یہ میں نے فیل کیا ہے اس دوران. واقعی ایسا ہے نا؟ بالکل ایسے ہے کہ ہم لوگ چرتے رہتے ہیں. چرنے والی عادت جو ہے نا وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دے گی. ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. ایون ہم باہر چلے جاتے ہیں, تھائی لینڈ چلے جاتے ہیں ہم لوگ, یا کسی بھی ملک ہم لوگ چائنا چلے جاتے ہیں, آپ کو صبح 6 سے 7 بجے تک 8 بجے تک آپ کو بریک فاسٹ ملے گا, 12 سے 2 بجے تک ملے گا, 3 بجے آپ کو کچھ نہیں ملے گا, اس طرح سے 5 سے 7 بجے تک ملے گا, 8 بجے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ان لوگوں نے ہماری جو مسلمانوں کی جو عادتیں انہوں نے اڈاپٹ کی ہیں, ہم لوگوں نے ان کی اڈاپٹ کر لی ہیں. تو سب سے بڑا دکھ تو ہمیں اس چیز کا ہوتا ہے. اکارڈنگ ٹو اسلام چلیں, ہمیں کبھی بھی بیماری نہ ہو. بالکل ہم اپنے دوسرے کسی کو ہم اڈاپٹ کریں گے تو سمپل سی بات ہے بیماری میں ہم مبتلا ہو جائیں گے. ایک تو ڈائٹ کے حوالے سے جو ہے مطلب تھوڑا کانشیس ہونا چاہیے, اچھی ڈائٹ کھانی چاہیے, ہر الا بلا نہیں کھانی چاہیے. اور اب جو ہے واپس روٹین میں آنے والے ہیں یقیناً,
تو پھر وہی شروع ہو جائے گا، عید آئے گی اور عید پہ جو ہے بہت کھاتے ہیں کیونکہ گھروں میں ہے، تو پھر وہی فرمائشی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، تو پھر کچھ احتیاط کرنی بنتی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ عید کے بعد تو یہ جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں، سب لوگ دیکھنے والے ہیں، برائے مہربانی کہ آپ لوگ کی ایک مہینہ آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے آپ نے، اب عادت کو جب بگاڑیں گے تو سمپل سے پہلے ہاسپٹلائز آپ کو ہونا پڑے گا. تو بہتر یہ کہ آپ جو ہے نا ہفتہ تھوڑا تھوڑا لے کے چلیں کے بجائے ہاسپٹلائز ہونے کے، بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ تھوڑا کھانا ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے، ہمارے ساتھ سید مظفر حسن بھی ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس سیگمنٹ کا جو آخر ہے وہ آپ کے ہی کلام سے کریں گے. جی. رمضان مہربان. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر. اور جی بالکل، اور آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 29 روزہ ہے اور ہو سکتا ہے کل عید ہو، تو ہم جانیں گے، آج ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ صدقہ فطرانہ جو ہے وہ کیا ہے، کتنا دینا چاہیے، کتنا ادا کرنا چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور ہمیں عید کا دن کس طرح گزارنا ہے. ہمیں آج اگر ہم بات کرتے ہیں کہ چاند رات جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عید کی کچھ سنتے ہیں، وہ سب ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ ہیں علامہ اکرم حریری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، الحمدللہ بہترین. تھینک یو جناب. اور ہمارے ساتھ علامہ عظیم حر نجفی صاحب ہیں، ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے ساتھ جی بالکل قادری برادران بھی ہیں، نعت خواہ ہیں، پولیس لائن سے ان کا تعلق ہے، ان کو ویلکم کہیں گے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کا شکر ہے، خیر و عافیت سے ہیں. اور جی بالکل سٹارٹ لیتے ہیں. اور آج جو ہے صدقہ فطرانہ یا زکوٰۃ فطرانہ کے فوائد جانیں گے. اور پہلے علامہ صاحب میں آپ سے شروع کروں گی، علامہ عظیم صاحب آپ سے، کہ اس کے مقصد کیا ہے، اس صدقہ جو ہم دیتے ہیں فطرانہ، اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ واقعی لازمی ہے یا نہیں، کچھ اس پہ روشنی ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ فطرہ، اسے زکوٰۃ فطرہ یا اسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے عام طور پہ ہمارے میں. یہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے یہ اسلام میں مذہب تشیع میں یہ واجب ہے. فقہ جعفریہ کے مطابق یہ واجب ہے. فطرہ جو ہے زکوٰۃ فطرہ، ہمارے پاس جو ہے دو قسم کی زکوٰۃ ہیں. ایک ہے زکوٰۃ مال کی زکوٰۃ ہے، اور ایک زکوٰۃ ہے بدن کی. جو دوسرے اموال ہیں ان میں جو زکوٰۃ ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنے مال کی سلامتی چاہتے ہیں تو آپ وہ زکوٰۃ دیں جو مال مویشیوں پر، اور دوسری جو زکوٰۃ کا نصاب ایک ہے. یہ جو زکوٰۃ فطرانہ ہے، فطرہ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنے بدن کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے لیے اللہ سے امان طلب کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے امان طلب کرنا چاہتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ فطرہ دیں. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا یا ایک اپنے چاہنے والے کو کہ غلاموں کا اور گھر والوں کا جو ہے زکوٰۃ فطرہ سب کا دے دو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں سب کی طرف سے جو ہے زکوٰۃ فطرہ ادا کر دو. تو اس میں کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی فوت نہ ہو جائے. تو راوی نے پوچھا کہ اس فوت سے کیا مراد ہے، کیونکہ عربک میں فوت کے معنی ایک ہے کہ کوئی ان سے رہ نہ جائے، ایک فوت ہونے کا یہ معنی ہے. لیکن راوی یہ چاہ رہا تھا، جو پوچھنے والا تھا سائل امام سے، وہ یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ فوت یہاں پر معنی آپ کی مراد کوئی رہ نہ جائے وہ مراد ہے فطرانہ نہ دینے سے، یا کوئی اور آپ کی مراد ہے یعنی کسی کی ڈیتھ ہو جائے. تو آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یعنی کوئی فوت نہ ہو جائے، یعنی اس سے اگر ہم نے ادا نہ کیا زکوٰۃ فطرہ تو خوف یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یعنی یہ حدیث میں ہے کہ جس شخص کا زکوٰۃ فطرہ جس کے اوپر واجب ہے اور وہ نہیں دیتا، عجب نہیں ہے کہ اس شخص کو موت آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی ایک سلامتی کے لیے اس زکوٰۃ فطرہ کو
फ़र्ज़ किया, यानी इसमें हमारे फ़ायदे हैं। صحیح اور دوسرا آپ نے یہاں پر جو فرمایا کہ یعنی اس کی افادیت کیا ہے، اسلام اس سے چاہتا کیا ہے. دیکھیے زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ ایک ایسی مالی عبادت ہے، ایک قسم کا یہ ایک صدقہ ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ آپ یہ زکوٰۃ فطرہ ہو یا جتنی زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، یہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے. بے شک یعنی اس میں کسی پر احسان بھی نہیں ہونا چاہیے، اس میں نمود و نمائش بھی نہیں ہونی چاہیے، فقط اللہ کی خوشنودی کے لیے. جب اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے تو کسی کے اوپر اظہار احسان بھی نہ ہو کہ میں تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں، بلکہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا بندہ وہ ہمارے اس واجب مال کو قبول کر رہا ہے جس سے ہماری جان کو امان مل رہی ہے. واہ جی وہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، ہم اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک یہ ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے لوگوں میں عام طور پہ، یعنی ہم 1 روپیہ صرف کر رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی دنیا خرید لی ہے. جی بالکل نہیں، آخرت اللہ کی رضا اگر چاہتے ہیں، اگر اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو لہٰذا یہ اپنے بدن کی سلامتی اگر اور امان چاہتے ہیں تو یہ زکوٰۃ فطرہ ہے جو ہر مسلمان پر یعنی واجب ہے. حتیٰ کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ کافروں پہ بھی یہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے یعنی ان کے اوپر بھی واجب ہے. یہ اور بات ہے کہ جو کہ وہ اسلام کو قبول کیے ہوئے نہیں ہیں تو لہٰذا زکوٰۃ فطرہ جو ہے یہ ایسا واجب امر ہے کہ جس کا ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس میں فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ سیام میں ماہ رمضان میں اس کو دینا چاہے جو مستحق افراد ہیں ان کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے لیکن افضل یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ جس کو دے رہے ہیں اس کو آپ قرض کی نیت سے دیں اور عید رات کو یا نماز عید سے پہلے آپ نیت کر لیں کہ میں نے جو اس کو قرض دیا تھا وہ زکوٰۃ فطرہ میں ہے. ٹھیک عام طور پہ جہاں پر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ مثلا کہ ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں مثلا یہ زکوٰۃ فطرہ ہے، ٹھیک اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ایک شرمندگی محسوس کرتا ہے. بالکل اسلام چاہتا ہے کہ دیکھیں مومن مسلمان کی عزت و ناموس ہے. آپ کو اسلام یہی نہیں کہتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں اور اس کی سلٹ ہو، ٹھیک اس کی توہین ہو. نہیں، اسلام چاہتا ہے آپ نیکی کریں، سامنے والے کی عزت و آبرو کا بھی لحاظ کریں. اچھا بتا کے دینا ضروری یہ نہیں ضروری ہے، نہیں، آپ کی نیت آپ نے جو نیت کر لی ہے بالکل بس، اور آپ اس کو دے دیں، چاہے وہ اپنی طرف سے اس کو عیدی سمجھے، چاہے وہ اس کو تحفہ سمجھے، اس کو گفٹ سمجھے، جو بھی سمجھے. آپ نیت اور یہ جو ہے نیتوں کا جو دار و مدار ہے، اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. بالکل انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو یہ دینے والے کی نیت کے اوپر ہے کہ وہ زکوٰۃ فطرہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اکرم حریری صاحب آپ کیسے اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ اور یہ بتائیے کہ بات ہو رہی تھی کہ مقصد کیا ہے، کیوں ادا کیا جاتا ہے جو ہے صدقہ فطرہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر، اسے عام ہماری معروف زبان میں فطرانہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ الفطر بھی جو ہے اس کا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ روزہ جو زکوٰۃ ہے فطرانے کی، یہ اس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ روزہ دار سے جو غلطیاں کوتاہیاں روزہ رکھتے ہوئے ماہ رمضان میں ہو گئی ہیں اس کی پاکیزگی کے لیے ہے. اور دوسرا مقصد یہاں پہ بیان فرمایا ہے وہ تومۃ للمساکین، کہ دوسرا یہ کہ مساکین کی جو ہے وہ مدد و اعانت بھی ہو جاتی ہے، ان کے کھانے پینے کا جو ہے وہ اہتمام بھی ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 الفاظ کے ساتھ صدقۃ الفطر کے جو ہے وہ مقصد کو یہاں پہ بیان فرمایا. رہی بات کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، عام طور پر جو ہے یہ کرنسی چلتی ہے، ہم سونا چاندی کی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ کرنسی سے جو ہے وہ دے دیتے ہیں آسانی کی خاطر. لیکن یہاں پہ ہمیں جو روایات سے بات ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے اور صحابہ کرام کے تعامل سے، وہ یہ ہے کہ جنس یعنی کھانے پینے کی جو ہے وہ چیز وہی جو ہے وہ صدقہ دینی چاہیے اور وہی مناسب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اسی چیز کی جو ہے وہ پریکٹس تھی اور اسی پر جو ہے وہ عمل کیا جاتا تھا. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ کنا نخرج زکوٰۃ الفطر
साअ मिन तमर, साअ मिन शाइर, साअ मिन ज़बीब, साअ मिन एकते, और जो है ना इसी तरह जो है 5 अल्फाज जो है वो इस्तेमाल होते हैं कि इन 5 चीज़ों का हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में यानी सदक़ातुल फ़ितर अदा किया करते थे। यानी आटा है, अपना खजूर है, मनक्का है, और इसी तरह पनीर है, यानी इन चीज़ों से जो है वो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में ज़कात दिया करते थे। और ये किन किन की तरफ से दिया करते थे? फरमाया कि ग़ुलाम हो या आज़ाद हो, मर्द हो या औरत हो, बड़ा हो या छोटा हो, मिनल मुस्लिमीन। यहाँ पे अल्फाज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में मिलते हैं कि मुसलमानों में से आज़ाद, ग़ुलाम, मर्द, औरत, बड़ा, छोटा, हर एक की तरफ से जो है वो सदक़ातुल फ़ितर अदा किया जाएगा। बल्कि एक तो रवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि वो आदमी जो मोहताज है वो सदक़ातुल फ़ितर अदा नहीं कर सकता, उसे भी चाहिए कि वो सदक़ातुल फ़ितर अदा करे। वो कैसे? कि उसके पास जो आता है इआनत आए, मदद आए, नुसरत आए, दूसरों की तरफ से जो आता है उसमें से वो अदा करे, क्योंकि मकसद जो है वो बहुत बड़ा है। मकसद ये है कि जो आपने रोज़ा रखते हुए माह सयाम के अंदर आपसे जो भी गलतियाँ कोताही हुई हैं वो अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो जाए, उनकी जो है वो तहारत हो जाए, और इसी तरह जो है वो लोग जो बेचारे खाने पीने से जो है वो तंग हैं उनके खाने पीने का भी जो है वो एहतमाम हो। अच्छा, एक बात तो है, लाज़मी बात है, 11 महीने जो है हम एक ही तरह की रूटीन गुजार रहे होते हैं, हमारे एक ही तरह की आदत होती हैं, एक ही तरह की लैंग्वेज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो कभी लड़ाई है, झगड़ा है, गालम गलोच है, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं। और रोज़े में भी माज़त के साथ कुछ इसी तरह से हमारा एटीट्यूड होता है, कुछ बदलता है लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। तो अल्लाह ताला जो है हमसे इस कदर मोहब्बत करता है कि ईद पर भी देखा जाए तो उससे पहले भी हमें जो है हमारी कोताहियों को माफ़ करने के लिए ये सदका जो है फितर जो है रख दिया है। माशाल्लाह, ये एक बहाना है। नाज़रीन, इस पे मज़ीद बात कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रमज़ान मेहरबान। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा और मुनफरिद अंदाज़ है आप दोनों का, माशाल्लाह। जी, इलामा साहब आपसे बात करते हैं, इलामा अज़ीम साहब आपसे जानते हैं कि सदका फ़ितराना का निसाब क्या होगा, कितना देना है, और हर एक पर फ़र्ज़ है, बच्चे पे, बूढ़े पे, इस हवाले से भी बताइए, जो बीमार है उसको भी देना है, तो इस हवाले से बताइए। जैसे कि रवायत बयान कर चुका हूँ कि साअ मिन तमर, साअ मिन शाइर, और इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो ये सा जो है ये अरबी का एक पैमाना है, जिस तरह हमारे यहाँ किलोग्राम जो है वो मरूफ़ होते हैं, और इसका हमारे अक्सर जो है वो मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने, या जो तराजम करने वाले हैं, उन्होंने इसका जो है वज़न तकरीबन जो है वो 2 किलो, अपना 2.5 किलो के करीब जो है वो किया है। 2.25 और 2.5 के दरमियान इसका वज़न बनता है, तो तकरीबन 2.5 किलो का जो है वो वज़न कह देते हैं। तो गोया कि एक फ़र्द की तरफ से तकरीबन 2.5 किलो जो है वो अदा किया जाएगा। और वो अदा कब किया जाएगा? वो नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले अदा किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत मुबारक है कि जिस इंसान ने तो ईद से पहले इसको अदा कर दिया तो उसकी तरफ से तो ये सदक़ातुल फ़ितर होगा, और जो इसके बाद अदा करता है तो वो आम सदाक़ात में से एक सदका होगा। यानी गोया कि वो जो मकसद था रमज़ान मुबारक के रोज़ों में कमी कोताही की, पाकीज़गी का, वो यानी उसमें जो है वो मुमकिन ना हो, क्योंकि आम सदक़ात में से एक जो है वो सदका जो है वो शुमार होगा। तो जी, तो ये एक जो है वो निसाब। अब इसमें जो है वो हम आम तौर पर ईद से पहले अनाउंस कर दिया जाता है कि इतने जो है वो पैसे बनते हैं, इतने जो है वो पैसे वो 2.5 किलो के लिहाज से। और अमूमन हमारे यहाँ रवायत ये चल पड़ी है कि वो आटे के हिसाब से जो है वो हम इसको जो है वो अदा कर देते हैं। यानी 2.5 किलो आटे की जितनी कीमत बनती है वो 100 रुपये, 120 या 150 मैक्सिमम, तो उस लिहाज से तो आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक से इसका मुवाजना किया जाए तो हमें अपने इस रवैये को जो है वो तब्दील करना चाहिए, क्योंकि ये मसाकीन का जो है वो हम इस तरह से वो हक़ मारते हैं। जब हम रमज़ान मुबारक में आटे के अलावा और कई चीज़ें खाते हैं, खजूर हमारे रोज़ का मामूल है, चावल हमारे जो है वो मामूलात में है, हम चाट वगैरह इस्तेमाल करते हैं, गोए के हम फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो हम हिसाब से, अगर घर में 5 अफराद हैं, 6 अफराद हैं, तो उस तरह जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो सदक़ातुल फ़ितर जो है वो अदा करनी चाहिए, क्योंकि इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से एक मुवाफ़क़त जो है वो पैदा होती है। ठीक है, इलामा अज़ीम साहब आप मज़ीद रोशनी डालेंगे। जी, फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक जो है ज़कात फ़ितरा की जो मिक़दार है वो तकरीबन 3 किलो है। 3 किलो
تو روایات سے جو استفادہ ہوا ہے احادیث سے 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، مثلاً گندم سے، آٹے سے، جو سے اور زبیب۔ زبیب ایک عرب میں ایک استعمال ہوتی ہے، اسے ہم یہاں پر جو ہے وہ کشمش جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، البتہ یہاں کی کشمش اور زبیب جو ہے وہ تھوڑا سا فرق رکھتی ہے۔ تو ان میں سے جو ہے زکوٰۃ فطرہ یعنی 3 کلو کی مقدار میں دینا چاہیے۔ تو لیکن فقہا فرماتے ہیں جس علاقے میں جو غذا رائج ہے وہاں کے اعتبار سے 3 کلو کی غذا، مثلاً کسی علاقے میں چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے کشمیر کا علاقہ ہے، ہمارے آزاد کشمیر ہو یا دیگر جیسے بنگلہ دیش ہے، جیسے دیگر یعنی ممالک میں بہت زیادہ کثرت سے جو ہے وہاں پر جو ہے چاول کی غذا ہے، تو ہر شخص اپنے عرف کے اعتبار سے دیکھے گا۔ مثلا کسی جگہ پر اگر جو استعمال ہوتی ہے تو وہ جو کا لحاظ کرے، جہاں پر آٹا گندم کا لحاظ ہے تو وہ اس کا لحاظ کرے، جہاں پر زیادہ زبیب یا اسی طرح دوسری غذائیں اگر استعمال ہوتی ہیں تو ان کا لحاظ کریں۔ لیکن فقہاء امامیہ جعفریہ نے اس بات کی اجازت دی ہے، اگر 3 کلو کی مقدار میں کوئی نہیں دینا چاہتا تو وہ اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہے، تو اس کی قیمت، البتہ یہ پھر ہر شخص اپنے جہاں پر وہ ادا کرے اس کو، یعنی یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک رہتے ہیں، مثلا وہ امریکہ رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، اب وہ یہاں پر اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کر دیں، تو اب یہ کیسے ادا کریں؟ تو یہاں پہ بھی فقہاء نے بحث کی ہے، چونکہ جو زکوٰۃ فطرہ ہے جو ادا کر رہے ہیں اس کی رقم کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو دی ہے آپ نے وہی فقیر شرعی کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو رقم بھیج رہے ہیں ویسٹرن یونین کے ذریعے سے یا بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، کسی بھی ذریعے سے وہ پیسے بھجوا رہے ہیں پاکستان میں، وہ تو جو رقم تھی زکوٰۃ فطر کی وہ تو چینج ہو رہی ہے، اور شرعاً یہ فقہاء فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ کا جو مال ہے اس میں خیانت لازم آئے گی، تو لہٰذا کیا کریں؟ باہر رہنے والے لوگ یا مثلا حتیٰ کہ پاکستان میں بھی اگر کوئی کراچی میں ہے، مثلا لاہور میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کو کہ آپ اپنے آبائی گھر آپ جو ہے میری طرف سے بھی زکوٰۃ فطرہ ادا کر لیں، تو وہ کیا ہے؟ جو پیسے بھیجے ہیں وہ بعنوان ان کو قرض بھیجے یا کہے کہ یہ میرا مال آ رہا ہے، اس میں زکوٰۃ فطرہ کی نیت نہ کرے، جب پیسے آ جائیں تو اس وقت جو ہے وہ اس کی طرف سے نیت کر کے اس کے والد ہوں یا بھائی ہوں جو بھی ہیں زکوٰۃ فطرہ کی نیت کر کے اس کی طرف سے ادا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو بعض لوگ، اچھا یہ ایک مسئلہ اور آتا ہے یہاں پر اس کے ضمن میں، جو لوگ باہر رہتے ہیں مثال کے طور پہ امریکہ میں، اب وہاں پر تو آٹا گندم جو اور ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، بالکل، یا اسی طرح سے لندن میں آسٹریلیا میں رہنے والے ہیں، یا آٹے کی قیمت کراچی میں زیادہ ہے، مثلا مثال کے طور پہ چھوٹے شہروں میں کم ہے، تو اب وہاں پہ رہنے والے جو اپنے آبائی گاؤں میں والدین کو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے زکوٰۃ فطرہ ادا کریں، تو اب ان کو وہاں کی قیمت سے ادا کرنا ہوگا یا یہاں کی اپنے آبائی وطن کی قیمت سے؟ جی بالکل، تو یہاں پر فقہاء فرماتے ہیں چونکہ جو قیمت ہے اس کی وہ وہاں کے اعتبار سے نہیں ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے، بلکہ جس جگہ پر زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہاں کی قیمت اور وہاں کے کلو کے اعتبار سے، چونکہ وہاں پر بھی وہ چیز دینی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ چیز دیں آپ کی مرضی، نہیں دینا چاہ رہے تو آپ اس کی قیمت دیں، تو وہاں کا اعتبار رکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں اپنے ہی اس جگہ کے اعتبار سے دینا چاہتا ہوں، دے سکتا ہے، جائز ہے، واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو واجب مقدار ہے وہ اس مقام کی ہے جہاں پر زکوٰۃ فطرہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو ہے اس کے ضمن میں ایک اور بہت اہم نقطہ ہے، زکوٰۃ فطرہ جو ہے ہم جنہیں دے رہے ہیں، عام طور پہ یہ سوال ہوتا ہے آج کل جو مثلاً سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو پروفیشنل فقیر آ جاتے ہیں گھروں میں ماہ سیام میں یا عید کے دنوں میں کہ آپ ہمیں زکوٰۃ فطرہ دیں، تو کیا ہم ان کو دے سکتے ہیں؟ بالکل، زکوٰۃ فطرہ جو ہے ان کو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، اس پہ مزید بات کرتے ہیں، ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے ناظرین وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان،
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर। और जी बिल्कुल किचन में हम लोग आ चुकी हैं, यानी कि मैं आ चुकी हूँ, आयशा आ चुकी है, और जी शमा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति का बिल्कुल ताउन है, और साथ मारियोस का भी ताउन है, और कशी जामे श्री का भी ताउन है, और हमारे भाई का भी ताउन है। आकिब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और आप देख लें आज 29 रोज़ा है, और देखें कल हो सकता है ईद भी हो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे जो रोज़े हैं कबूल मंजूर फरमाए, हमारी इबादत जो हैं कबूल मंजूर फरमाए। तो जो ये सिलसिला है, मुझे लगता है कि अगर 30 हो गए तो ठीक है, एक दिन और चलेगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो कैसा रहा रमज़ान शरीफ में? आप लोग हमारे साथ पूरे रोज़ों में आते रहे, तो कैसा रहा रमज़ान? मेरे ख्याल से मेरा बेस्ट रमज़ान गुजरा है इस बार का, कि मुझे रोही पे आने का मौका मिला है, और इतने अच्छा ट्रांसमिशन कर रहा है रोही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बेस्ट रमज़ान गुजरा है, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया काफ़ी। कैसे एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्लास लेते हो और यहाँ जो है क्लास देनी पड़ रही है, तो कैसे, ये मैं ये एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी। यहाँ उस्ताद बन गए हो माशाल्लाह, तो कैसे लगा? बस वो स्टार्ट में थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया है। होता तो है थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज, लेकिन ट्राई तो करना पड़ता है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, और ट्राई करोगे तो हिम्मत बंधेगी। बात यह है, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, तो आज क्या बनने जा रहा है? चिकन नज़र आ रही है, और पूरे रमज़ान से मुझे चिकन ही चिकन नज़र आ रही है सच्ची। आज हम चिकन ब्लैक पेपर चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। ठीक है ठीक है, ब्लैक पेपर चिकन बन रही है कढ़ाई काली मिर्च की, और ये अच्छा है, थोड़ा वो स्पाइसी खा के बहुत स्पाइस खाया है, तो अब अच्छा है। रमज़ान के लिहाज से थोड़ा सा लाइट भी होना चाहिए इफ्तार में। बिल्कुल, और शमा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, अच्छा जी, चिकन के साथ साथ ये बता दो ना कि शमा कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है। शमा कुकिंग ऑयल होगा तभी तो होगा, नहीं तो उबाल के खाना पड़ेगा आपको। तो फिर मैं बता देता हूँ, ये पहले आप ऑयल लेंगे, शमा कुकिंग ऑयल, ठीक है, 1 कप। उसमें फिर आप चिकन फ्राई कर लें थोड़ा सा, ठीक है। उसी में आप अनियन, ठीक है, ये 1 कप। इतना प्यारा प्याज कटा हुआ है, इतना महीन और इतना बारीक, इतनी मेहनत की है लड़के ने, चॉप किया है। तो ये खुद चॉप किया है हाथ से? अच्छा, वाह जी वाह, ज़बरदस्त। ठीक है, ये इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, पहले चिकन ऑयल में डालनी है? ठीक है, बिल्कुल, दोनों एक साथ। ठीक है, फिर प्याज डाल देना है, प्याज, और उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट हो या चॉप हो, दोनों में से कुछ भी। आप लोग ज़्यादा चॉप किया हो डाल रहे हो थ्रू आउट, जो मैं देख रही हूँ यही डालते हो थोड़ा, तो मिक्स जल्दी हो जाता है आराम से। हाँ, उसके फिर टेस्ट भी उसका टेस्ट भी आता है, फील भी होता है कि वाकई लहसुन जो है ये चीज़ें डाली हैं। ठीक है, कोई चीज़ बनी है। हाँ, तो और क्या चाहिए इसके लिए? उसके लिए फिर आपको चाहिए योगर्ट। ठीक है, योगर्ट, उसके एंड में आप डालेंगे क्रीम। ठीक है, ये क्रीम नज़र आ रही है नाज़रीन, और ये जो है फ्रेश क्रीम लेनी है, ये आपने दही लेनी है, और ये कम से कम 1 प्याली है योगर्ट जो है नज़र आ रही है, ये 1 प्याली लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप योगर्ट ऐड करेंगे आफ्टर फ्राई चिकन। ठीक है, उसके बाद योगर्ट ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर कुक करें ताकि वो पानी छोड़ दे चिकन अपना। अच्छा, एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर आके पूछूंगी, आप तो बहुत, आप प्रोफेशनल सीख भी रहे हो, सिखा भी रहे हो, तो मैंने देखा है जब हम स्टार्ट में चिकन भून के और उसके बाद अगर दही डाल देते हैं तो गलता बड़ा औखा है, जिसको ना मुश्किल से गलता है गोश्त वो वाला, तो ये ऐसा होता है थोड़ी सख्त हो जाती है चिकन, क्योंकि वो हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके होते हैं, तो फ्राई होता है वो, इस वजह से थोड़ा सा वो कड़क तो हो जाता है, क्रिस्पी सा, इस वजह से वो। अच्छा, मैं फिर ये करती हूँ कि थोड़ा टाइम गलाने में दे देती हूँ चिकन को, और कम से कम 15 मिनट, उसके बाद जो है दही डालते हैं, तो फिर जो है वो जो है नरम से जैसे हो जाती है चिकन, नहीं तो सख्त चिकन हो जाता है। ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है, यानी खट्टा फ़ौरन अगर डाल देते हैं ना तो चिकन जो है, मैंने ये नोट किया है, तो मैं सही कह रही हूँ, कभी नोट किया है, सही कह रही हैं, वरना वो क्रिस्पी सा हो जाता है, इस वजह से। प्रोफेशनल कुक तो नहीं हूँ, घर में तो कुकिंग करती हूँ मैं। तो अच्छा, उसके बाद योगर्ट ऐड करना है, उसके बाद थोड़ा सा कुक करना है, फिर आपने 10 मिनट तक इसको पकने देना है हल्की आंच पे। उसके बाद आपने लास्ट टच देना है, जिसमें आप क्रीम ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और उसके बाद
थोड़ी सी आप दिल करे तो हरी मिर्च डाल दें हाँ, थोड़ा सा उसमें। स्पाइस अगर दिल अगर चाह आप रहा है, क्योंकि ये स्पाइस तो का दिल हो गया करे ना काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का, तो ये तो हो गया थोड़ा सा मतलब स्पाइसी ना हो इतना बिल्कुल, जितना चाह रहे अगर होते हैं। आप टेस्ट देना चाहते हैं उसको थोड़ा सा ठीक है। स्पाइसी सा। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें थी? नमक है, हल्दी डाल इसमें सकते हैं? आप हल्दी नहीं, हल्दी नहीं, हल्दी हल्दी नहीं, वरना कलर उसका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, उसका जो ठीक एक है। कलर है वो हाँ। फिर ख़राब हो जाएगा, ब्लैक पेपर का और ग्रीन ग्रीन सा थोड़ा सा जो कलर आएगा ठीक वो है। हल्दी से ख़राब तो ये हो थोड़ा जाएगा। वाइट सी कढ़ाई बनेगी। वाइट से कढ़ाई बनेगी, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है। और इसके अलावा स्पाइस में तो रेड चिली भी इसमें नहीं आप डाल रहे? रेड नहीं, चिली भी रेड नहीं चिली है? नहीं, इसमें बिल्कुल। आप ब्लैक पेपर डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे इसमें तो और सॉल्ट, इतना बस। आसान है, मिसाले तो कोई डालनी ही नहीं है, मेहनत तो करनी ही नहीं है। अब वैसे भी टाइम नहीं है मेहनत करने बस का। लाइट लाइट सा आखिरी फूड खाएं। अफ्तारी जो बन रही होती है ना, मुझसे पूछें आज क्या हाल होगा घर में, तो बस देखें दस्तरखान पूरा महीना भरा रहा, ये बन रहा है वो बन रहा है, और आखिरी दिनों में बस आपको पकोड़े भी मिल जाएं तो गनीमत है। यार क्या करना है, कल ईद हो जाएगी या तो नहीं, 2 दिन ऐसे ईद चलते के भी हैं, तो बहुत सारे काम है होते ना? हैं ना, हाँ, शॉपिंग तो करना, ये ख़वातीन भी वो। जान छुड़ा रहे थे, बहुत हो गया पूरा महीना हमने बना के खिलाया है, तो अब हमने भी बाज़ार जाना है, शॉपिंग करना है। इसके अलावा घर की सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं और आखिरी दिनों में ये सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ख़वातीन के पास टाइम नहीं होता। किचन में जो स्पेंड करना होता है वो उन्होंने जो पहले जो था ना स्टार्ट के रोज़े जो हो जाता है, रोज़े हो गया, खूब चीज़ें बनी, खूब वो खाई, और जैसे कि लास्ट आया तीसरा अशरा आ गया तो इसमें यही हाल हुआ। बिल्कुल ऐसे ये ही है, कम से कम जो से कम हो जाता है दस्तरखान और पे। इजी जो अच्छा, ये चीज़ें ना स्टार्ट में होनी चाहिए थी, स्टार्ट यानी कि में तो कम मज़ा है से ना कम रमज़ान का, होना चाहिए स्टार्ट ताकि में जो फ्रेश है होता है। हम दूसरे लोगों को भी शामिल कर लें ना, ये है ना, मैं ये सब कहना चाह रही हूँ। अपना बिल्कुल, दस्तरखान तो हम भर लेते हैं हर लवाजमात से, ये भी होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए, तो कम से कम जैसे कि ये महीना एहसास का है, बिल्कुल तो ऐसे ही इसमें है। एहसास तो हमने सीखना है ना, एहसास तो दूसरों का सीखना है, एहसास करना है कि अगर उन लोगों के पास नहीं है और हम इतना दस्तरखान सजा के बैठे हैं, तो अगर एक डिश कम कर लेते और उनके घर में खाना पक जाता, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी थी, ये जो तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ऐसे ही है। सीखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। सीखी होगी आप लोगों ने, क्योंकि ये जो महीना है ये तरबियत का महीना है, बहुत कुछ सिखा जाता है, और आगे जाके जब 11 महीने हम लोग गुजार रहे होते हैं तो यही कुछ सीखा हुआ होता है हमने, यही एहसास दूसरों का, और ये ज़रूरी है। ठीक है, और अब एंड में जाके एहसास हुआ बहुत पका लिया हमने बहुत खा लिया हमने, और अब बस हो गई है, और अब जो है ईद आ रही है और ईद पर भी खाना है, तो ईद ये पर भी देख खाना लेना, है, ईद पर उसकी भी भी रेसिपीज खाना होनी है, चाहिए उसकी भी अलग। रेसिपी होनी चाहिए। वैसे क्या रूटीन में रेसिपी होनी चाहिए, शेफ़ हो तो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। ईद पे तो ज़्यादा मीठा सवैयाँ चलता है, सवैयाँ चलती हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवैयाँ हो गई, और इसी तरह के लोग अब तो शीर खोरमा कहते हैं शीर उसको। खोरमा घर में हाँ। खुद बनाने लग गए हैं, स्वीट्स मिठाई वगैरह, गुलाब जामुन हो गए, बर्फियाँ वगैरह, ये हम खुद बना लेते हैं घर में। अच्छा, ज़बरदस्त। इस वजह से अब तो मतलब बंदा खुद मिठाइयाँ वगैरह घर में बनाने लग गया है। तो मीठा ही मीठा मीठा, ही। क्योंकि ईद जो है ये मीठी ईद होती है, तो इसमें बिल्कुल ऐसे सारा ही है। मीठा ही मीठा खाया जाता है। और फिर जो है, लेकिन इस ईद पे वो वाली बात नहीं होने वाली। देखो जैसे कोरोना है और बचना भी है, ये भी कहते हैं रोला है, कोरोना है और रोला भी है सोशल डिस्टेंस तो ये ख्याल रखना है, किसी से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है। तो आप जो है स्टार्ट करें, मैंने तो बातों में लगा लिया, मेरा तो ये काम है बातों में लगाना और बातें करना, तो आप काम स्टार्ट करें। और जी बिल्कुल, हम जाकर अपना प्रोग्राम जो है आगे जो है बढ़ाते हैं। और जनाब सवाल हो रहा था रामा साहब से कि जो है सदका फितराना जो है कैसे देना है और किसने देना है और किस तरह से देना है, ये सारे बहुत सारे सवालात जो है चल रहे थे। जी रामा साहब, रामा ज़ीम साहब। जी, ज़कात फ़ितरा के बारे में अर्ज़ कर रहे थे कि ज़कात फ़ितरा जिनको हम देंगे, आम तौर पे जो सवाल होता है कि ये जो प्रोफेशनल्स, हाँ, प्रोफेशनल बेगर्स जो आते जो हैं, माह रमज़ान में आ जाते हैं या ईद की रात को या ईद वाले दिन कि हमें ज़कात फ़ितरा दें, बल्कि ये एंड में शुरू हो जाता है सिलसिला। ये तो अब 29 है, 29 है, ये 27 से 28 से ये सिलसिला चल निकलता है। तो ये जो है ये है प्रोफेशनल, क्या इनको हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? बिल्कुल। इस्लाम फ़ुक़हा ने एक बहस की है, ये जो ज़कात फ़ितरा है ये मुस्तहिक़ को देना है, फ़कीर शरई हो। फ़कीर शरई किसको कहते हैं? यानी ये फ़कीर होते हैं प्रोफेशनल्स, ठीक है, इनको फ़कीर शरई नहीं कहते। एक अहम नुक्ता उस फ़कीर शरई की डेफिनेशन बयान करने से पहले फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उलमा फरमाते हैं आप ऐसे शख्स को भी ज़कात फ़ितरा या वाजिब ज़कात नहीं दे सकते जी, जो शख्स सुस्त हो, काहिल हो, यानी ख़ुद वो जो है
کمانے کی کوشش نہیں کر رہا. یعنی ہاتھ پاؤں ماشاءاللہ سلامت ہوں لیکن وہ کام نہیں کرتا, ہڈ حرام جس کو کہا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. جی بالکل, یعنی اس طرح سے ہڈ حرامی آ چکی ہے اس کے اندر, یعنی لوگوں کے مال کے اوپر نظر ہے, بس اب لوگ دے رہے ہیں میرا گزارا ہو رہا ہے, اپنے آپ کو غریب شو کر رہا ہے. تو اسلام کہتا ہے نہیں, یہ ان لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے جو حیا کر رہے ہیں, جو طلب نہیں کر رہے ہیں اور شرعاً مستحق ہیں. وہ کون ہیں شریعت کی نگاہ میں مستحق؟ کہا کہ وہ شخص, اچھا زکوٰۃ فطرہ کس کے اوپر واجب ہے؟ جو فعلاً اور قوتاً, دو چیزیں, وہ سال بھر کے اخراجات رکھتا ہے. یعنی یا تو اس کے پاس اپنا بزنس ہے یا اس کے پاس جاب ہے, وہ جو ہے اس کے پاس سال کے اخراجات کی آمدن موجود ہے. یا یہ ہے کہ ایک بندے نے اتنی سیونگ کی ہوئی ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے, اس کے پاس پورے سال کے اخراجات کی مقدار موجود ہے, ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب جس کو ہم نے دینا ہے وہ زکوٰۃ فطرہ وہ کون ہوگا؟ وہ ایسا شخص جس کے پاس نہ کوئی جاب ہو, جاب لیس ہے, جس کے پاس نہ ہی کوئی اپنا بزنس ہے, جس کے پاس کوئی اپنا کاروبار کا نظام نہیں ہے, جس کے پاس کسی قسم کے وسائل بھی نہیں ہیں, اور جس کے پاس کوئی اتنا مال بھی نہیں جو سال بھر کا خرچہ پورا کر سکے. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے فقیر شرعی کہلائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس شخص, یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سال بھر کے اخراجات پورا کرنے کی, یا تو اس کے پاس سال بھر کے اخراجات پورے نہیں ہیں یا کوئی وسیلہ نہیں. ٹھیک ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی جاب ہوتی ہے, ان کا ٹھیلا ہوتا ہے, ریڑھی ہوتی ہے, دکان ہوتی ہے یا جاب ہوتی ہے, فیملی اتنی بڑی ہے, اخراجات زیادہ ہیں لیکن آمدن بہت کم ہے. ٹھیک, اس پہ مزید بات کرتے ہیں علامہ صاحب. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ماشاءاللہ بہت خوب, بہت ہی عمدہ. جی بالکل, علامہ صاحب, علامہ اکرم حریری صاحب آپ سے بات کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ صدقہ فطرانہ جو ہے یہ روزے داروں پر فرض ہے, مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو روزے رکھتے ہیں. تو بچوں کے حوالے سے والدین کے لیے کیوں ضروری ہے کہ وہ بچوں کے ابھی صدقہ فطرانہ نکالیں یا دیں؟ تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے. ہاں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جو ہے وہ بڑی ہی پر حکمت ہوتی ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صدقۃ الفطر کا مقصد تو بیان فرما دیا ہے. تو اس کے دو جزء ہیں. پہلا ہے کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, کہ اس کے سے جو لغو باتیں ہوتی ہیں, کمی کوتاہی ہوتی ہیں, ایک تو ان کی طرف سے پاکیزگی ہے, اور دوسرا مقصد جو بیان فرمایا کہ تُومۃ للمساکین, کے مساکین کے کھانے کا انتظام ہے. گو کہ بچے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے, اور بچے جو ہے وہ خود کفیل بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنا صدقہ جو ہے وہ خود ادا کر سکتے. اسی طرح حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آیا ہے کہ آزاد اور غلام بھی, غلام بھی جو ہے وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ ادا کر سکیں. ظاہر ہے ان کے مالک کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا, اور بچوں کے والد کی طرف سے جو ہے یا گھر کے سربراہ کی طرف سے جو ہے وہ صدقۃ الفطر ادا کیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مساکین کھانے کا جو اہتمام فرمایا ہے, کیونکہ آگے جو ہے وہ اگلے دن عید آنے والی ہے, اور عید جو ہے وہ خوشیوں کا دن ہے, ہر ایک جو ہے وہ بڑی خوشی جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں شاید یہ تھا کہ یہ مساکین جو ہیں ان کے چہرے پہ جو ہے وہ ہوائیاں اڑی ہوئی نہ ہوں. جہاں پہ عام لوگ جو مالی طور پر صاحب ثروت ہیں وہ کھا پی رہے ہیں, تو یہ حضرات بھی جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کا اچھا انتظام کر سکیں. شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہی مقصد تھا, اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ آزاد اور غلام کی طرف سے بھی, بچوں اور بڑوں کی طرف سے بھی, اور مرد اور عورت کی طرف سے, ہر ایک کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ ادا کیا جائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے ہم صدقہ خیرات ویسے بھی کرتے ہیں, اور دوسروں کی اعانت وغیرہ بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس لحاظ سے اس مد میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں فرمایا, اور ان کی بڑی جو ہے وہ اہمیت ہے. اور کھانے کے بارے میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو افراد کسی تنگ دست کے ہاں جو کھانے پینے سے عاری ہوتا ہے, ان کے ہاں کھانے پینے کا سامان مہیا فرما دیتا ہے,
اور وہ کھانے پینے کی وجہ سے ان کے ہاں جو خوشی کی لہر دوڑتی ہے. آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس دینے والے کو اس کی وجہ سے جو ہے وہ خوش کر دے گا. تو یہ ایک ویسے بھی جو ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تاکیداً فرما دیا، تو ہمیں مساکین کا جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کا میں اور اضافہ کرنا چاہوں گا. ہمارے ہاں اکثر یہ بات معروف ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ پہلے دے دینا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ عید سے پہلے اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کر سکیں، اپنے کپڑے سلوا سکیں، اپنی جوتیاں لے سکیں، دیگر ضروریات. تو ہمیں یہاں پہ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ عید سے پہلے اس کو دیا جائے، اور صحابہ کرام کی جو ان کے تعامل سے جو روایات ملتی ہیں وہ آخری دنوں کی ہیں کہ آخری دنوں میں یہ صدقہ جو ہے وہ ادا کیا جاتا تھا. تو مقصد بھی حدیث مبارکہ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ صدقہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ کھانے پینے کا جو ہے وہ انتظام ہو سکے، نہ کہ کپڑوں وغیرہ کے انتظام کے لیے جو ہے نا یہ مالی اعانت ہے. تو ہاں اگر ہم ان کی مالی اعانت کرنا چاہتے ہیں تو دیگر صدقہ کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے، ہم اس میں سے اپنا مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے ان کی اعانت کریں، لیکن بالخصوص عید کے موقع پر ہمیں یہ صدقۃ الفطر سے ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا چاہیے. واہ جی واہ، زبردست. اچھا جی، علامہ عظیم نجوی صاحب آپ سے پوچھتے ہیں، اور بات ہو رہی تھی کہ کس پر جو ہے زکوٰۃ فطر کے برادر ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے. بالکل. تو اس میں 3 نکات جو ہے وہ یعنی میں اس کو بیان کر دوں. جی جی ضرور. جیسا کہ یعنی برادر بیان کر رہے تھے کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ دینی چاہیے عید کے دن، یہ عید سے پہلے. فقہ جعفریہ میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے ماہ سیام میں دے سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ افضل اور مستحب یہ ہے آپ بعنوان قرض دیں، ان کو بعنوان قرض دیں جو فقراء شرعی. پھر عید کی رات یا عید کی نماز سے پہلے آپ نیت بدل لیں کہ میں نے جو قرض دیا تھا اب وہ زکوٰۃ فطرہ میں. ٹھیک ہے. چونکہ ہم جب ان کو زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہیں وہ ان کا مال ہے، اب چاہے وہ اپنے مال پہ خرچ کریں، چاہے وہ اپنے کپڑے خریدیں، اپنا جوتا خریدیں، جو خریدیں، جو ہم ان کو مال دے رہے ہیں اس کے وہ حقدار ہیں. تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے اب اسلام نے یقیناً کہا ہے کہ ان کو دیں. زکوٰۃ فطرہ فقہا کا حق ہے، یعنی فقراء کا یہ حق ہے. تو اس میں یہ فقط ہم اس کو منحصر نہیں کر سکتے کہ یہ ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، بلکہ ان کے لوازمات زندگی میں سے کپڑے بھی ہیں، ان کے جوتے بھی ہیں. تو لہٰذا اسلام اس چیز کی قید نہیں لگا رہا ہے کہ یہ خاص، یعنی ہمارے ہاں یہ ایسی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ خاص، ان کا مال ہے وہ جہاں پہ صرف کرے اپنی ضروریات زندگی کے اوپر. ٹھیک ہے. تو ایک یہ پوائنٹ تھا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ چونکہ برادر نے ذکر کیا ہے، ظاہری بات ہے ہم فقہ جعفریہ کے مطابق جو ہے ہمارے ہاں جو ہے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید کی نماز تک زکوٰۃ فطرہ نہیں دیتا، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ ساقط ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے اوپر نہیں ہے، جبکہ یہ زکوٰۃ فطرہ تو واجب ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ واجب کسی نے نہیں دیا وہ گناہ گار ہے. اگر وہ نماز عید تک نہیں دیا ہے اس نے عمدن تو گناہ گار ہے. ٹھیک. تو اس کو ظہر کی نماز تک متاخر کرے یا پھر بعد میں، ہمارے فقہا فرماتے ہیں اس کی گردن پر یہ واجب باقی رہے گا. ٹھیک ہے. اب اس کو وہ قربت مطلقہ یعنی وہ قضا کی نیت بھی نہ کرے اور ادا کی نیت بھی نہ، واجب جو فوراً ادا کرنا تھا، ٹھیک ہے. بس جو میری گردن پر اللہ کی طرف سے فرض تھا، اب چاہے وہ قضا کی شکل میں ہے یا ادا کی شکل میں ہے، یعنی خدا سے معافی بھی مانگے اور وہ ادا کرے. یعنی اگر کسی نے گزشتہ چند سالوں میں زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا ہے، ہمارے فقہا فرماتے واجب ہے ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ فطرہ دینا. ٹھیک ہے. تو ایک اہم نقطہ یہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا، کیسے دے، کس طرح دے؟ اگر پچھلے سالوں میں نہیں دیا تو اکٹھے دے سکتا ہے؟ یہ سب کچھ جاننا چاہیں گے. معذرت کے ساتھ ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر. ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. مہربان ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ. اور جی بالکل علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو جی علامہ صاحب مزید روشنی ڈالیں گے. جی بہت اچھا سوال تھا کہ یعنی اب کئی سالوں سے زکوٰۃ فطرہ نہیں دی، اب ہم دینا چاہ رہے ہیں. وہ تو واجب ہے، وہ دینا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور اہم مسئلے کی طرف توجہ رکھنی ہے. جی ضرور. اسلام کہتا ہے کہ شریعت میں یہ ہے کہ یعنی آپ ایسے شخص کو دیں جو سال بھر کے اخراجات نہ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، جس کو ہم نے پہلے جو بیان کیا.
اب جب وہ ہم یعنی فقیر شرعی کو دیں گے تو یہ اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ جسے ہم دے رہے ہیں کیا اسے معاشرے کے لوگ اتنی مقدار میں زکوٰۃ فطرہ تو نہیں دے رہے کہ جس سے اس کے 1 سال کا خرچہ تجاوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس کے پاس لوگوں نے اتنا دیا ہے زکوٰۃ فطرہ، اس کے پاس 1 سال کا پورا اس کے پاس جو ہے وہ خرچہ جو ہے جمع ہو گیا، ہمیں معلوم ہو گیا. اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ایسے، وہ فقیر شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہم کئی سالوں کا اگر دینا چاہیں کسی فقیر شرعی کو، اگر وہ اتنی مقدار میں زیادہ ہو رہا ہے، دیکھیں اس کو اگر کسی نے نہیں دیا تو پھر اس کو ہم دیں جو اس کے سال کے خرچے سے زیادہ نہ ہو. ٹھیک ہے. یا پھر ہم اس کو اگر لوگوں نے بھی دیا ہے ہم اس کو اتنا دیں جو اس کے سال کے خرچے سے زیادہ نہ ہو. یہ ایک اہم نقطہ ہے. باقی آپ نے ایک سوال اچھا کیا تھا جناب مفتی صاحب سے کہ بچوں کے اوپر تو روزہ فرض نہیں ہے، بالکل، تو ان کا زکوٰۃ فطرہ کیوں ہے؟ تو چونکہ برادر نے جو نقل کیا ہے وہ روایت رسول اللہ نے، اس میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں یقیناً یعنی 2 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. ایک ذکر کیا گیا ہے کہ گناہوں کی طہارت، پاکیزگی، اور دوسرا مساکین کے ساتھ مدد. لیکن رسول اللہ کی جو اہل بیت ہیں تو ان کے پاس جتنا علم ہے یہ رسول اللہ کے خزانے نبوت سے ان کو ملا ہے. بالکل بے شک. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو ہم نے شروع میں ذکر کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جان کا ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی وارث رسول نے یہ سمجھا دیا ہے، چاہے بڑا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اپنی بچوں اور اپنی جانوں کی امان تو آپ زکوٰۃ فطرہ. ٹھیک ہے. زکوٰۃ فطرہ اتنا عظیم، ایک آخری روایت کو میں بیان کر کے اس موضوع کو ہم مکمل کرتے ہیں. دیکھیں زکوٰۃ فطرہ ہو، صدقہ ہو یا دیگر زکوٰۃ ہو، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی افادیت کیا ہے؟ جی جی. ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پیدل جا رہے تھے پرانے زمانے میں، جیسے لوگ جاتے تھے بالکل. حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک مقام پر رکے چشمے پہ پانی پینے کے لیے. وہاں پر قافلہ ٹھہرا، پانی پیا، وہاں سے یہ چلے. کافی دور جانے کے بعد ان میں سے ایک مسافر نے دیکھا کہ جو میرے پاکٹ میں جو اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ گر گئی ہے. ٹھیک. وہ سمجھ گیا کہ ہم نے وہاں پر آرام کیا تھا، پانی پیا تھا، شاید یہ درہم و دینار کی تھیلی وہاں گری. تو اس زمانے میں لوگ وہ درہم و دینار کو جمع کر کے ایک کمر بند، ایک بیلٹ کی صورت میں باندھتے تھے اور اس میں وہ پوٹلی رکھتے تھے. اب لوگوں نے کہا کہ ہم زیادہ دور نہیں گئے، چند میل کا فاصلہ ہے، واپس جاتے ہیں اور تمہارا مال ہے، پوری زندگی کا سرمایہ ہے، ضائع ہو جائے گا. اس نے کہا نہیں، اس مال کو وہیں رہنے دیں، میں نے اللہ کے گھر کا قصد کر لیا ہے، اب ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں گے. ٹھیک. لوگ حیران ہو گئے، اس کی پوری زندگی کا اثاثہ اور مال، اور یہ بڑا مطمئن ہے. یہ لوگ چل پڑے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کیا، اس کی زیارت سے فارغ ہوئے. ان زمانے میں مہینوں لگ جاتے تھے. اب جب یہ قافلہ واپس آیا، جب اسی راستے کے چوراہے پر پہنچے تو لوگوں نے اس راستے کو چھوڑ کے اس کا متبادل راستہ اور اختیار کیا ہوا تھا. یہ لوگ ادھر بڑھنے لگے. لوگوں نے کہا کہ اس طرف آپ نہیں جا سکتے، وہ جو فلاں چشمہ ہے اس چشمے پہ کافی عرصے سے ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہے، تو لہٰذا یہ راستہ بند ہو چکا ہے. وہ جس کا سامان کھویا تھا، مال کھویا تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اسی راستے سے جانا ہے اور میرا مال وہاں پہ موجود ہے. جب یہ چلا تو اس کے قافلے والے اس کے پیچھے چل پڑے. جب وہ چلے تو اور لوگوں کو بھی ہمت بڑھی، وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑے. اب جب وہ جیسے جیسے چشمے کے قریب بڑھ رہا ہے، اژدہا اپنے وجود میں چھوٹا ہو رہا ہے. ملتا ہے کہ اژدہا اپنے وجود میں ختم ہوا اور وہی درہم و دینار کی وہ تھیلی بن گئی. اس نے اٹھا لی، کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو اس مرد مومن نے یہ ایک جملہ کہا کہ جب میں نے آج تک اپنے مال میں اللہ کا، فقراء کا، مساکین کا، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا،
रसूलुल्लाह और सादात का हक नहीं खाया है तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह मेरे माल को ज़ाया कर दे। सुभान अल्लाह। तो मैंने जब किसी का हक ज़ाया नहीं किया तो अल्लाह खुद मेरे माल की हिफाजत करने वाला वाह है। जी वाह। तो यानी ये ज़कात हो, सदक़ात हो, खैरात हो, ये जितने अमवाल हैं इसका हमें फ़ायदा मिलता है, जी बदनी तौर पे भी, माली तौर पे भी। जी बिल्कुल। डॉक्टर खैर साहब आपसे बात करते हैं और अब बात करते हैं, ईद आने वाली है तो ईद की सुन्नतें क्या क्या हैं और चांद रात की कुछ अहमियत के हवाले से बात करते हैं। जी, अभी उम्मीद है कुछ देर तक शायद चांद जो है वो नज़र आ जाए। तो आम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली सुन्नत मुबारक ये है कि आप चांद को देखते हैं तो दुआ पढ़ते हैं, सलामती की अपने लिए भी और सब मुसलमानों के लिए भी। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बुका व रब्बुनल्लाह। ये दुआ के अल्फाज जो है मारूफ़ हैं, लेकिन शुमी किस्मत के हमारे यहाँ जो रवायत हो चुकी है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो चांद रात का जो है वो चांद देखते हैं, इसके अलावा जो है हमारे यहाँ प्रैक्टिस बहुत कम है। या एक दो महीनों के हैं, जैसे मुहर्रम का देख लिया जाता है, या फिर जो है वो आगे ईद उल अज़हा आनी होती है तो उसका वो भी इतना एहतमाम नहीं होता जितना कि इस ईद उल फितर के चांद को देखने का जो है वो एहतमाम होता है। और तरह तरह की जो है वो बातें भी होती हैं, ईद चांद नज़र आया नहीं आया, बल ये एक अलग चीज़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरगीब है और आपका जो दुआ पढ़ना है, इससे मालूम ये होता है कि आप वसल्लम हर महीने का चांद जो है वो बाकायदगी से जो है वो देखा करते थे और पूरे महीने के लिए अपने लिए सलामती की जो है वो दुआ मांगते थे। रही हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस है कि चांद देखते ही हमारे यहाँ एक हल्ला गुल्ला जो पैदा हो जाता है, बाजारों में जाते हैं, बाजारों का रुख वहाँ और की इधर बढ़ मार्केटों का रुख। और अफसोस की बात तो ये है कि इंसान जब मजदूरी करता है पूरा महीना और जब उसकी उजरत का वक़्त आता है तो अपने आप को वो आवारा और बेलगाम जो है वो छोड़ देता है, मार्केटों को आबाद करता है और बाज़ारों को। ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें लेने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना नहीं फरमाया और इस्लाम की कोई भी जो है वो शिक आप पे लागू नहीं होता कि आप ज़रूरत की चीज़ के लिए बाहर ना निकलें, लेकिन वक़्त का भी जो है वो तयन होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात से जो मिलता है कि ये रात जो अब शुरू हो रही है चांद रात से, उसे लैलतुल जायज़ा के नाम से, उसका मतलब ये है कि ये रात जो है वो आपके लिए बदले की जो है वो रात है। इस तरह इसके लिए जो है वो दो रवायात आती हैं। एक तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रात इस रात को जो है वो बामकसद बना लेता है तो वो उस दिन जब उनके दिल मुर्दा हो जाएंगे उस दिन उसका दिल जो है वो मुर्दा नहीं होगा। दूसरी एक रवायत है तरगीब और तरहीब की, जिसकी सनद के बारे में तो कुछ सवालिया निशान है, लेकिन जो दूसरी रवायात से उसका जो है वो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो 5 रातों में जो है वो जाग लेता है और उनमें से एक ईद उल फितर की जो है वो रात भी है और वो रात को जो है वो इबादत करता है, अपने लिए पूरे महीने में जो किए होते हैं अमाल उनकी कबूलियत का जो है वो सवाल करता है और उसके बाद जो है वो अपने लिए माफ़िया मांगता है, तो फरमाया उसके लिए जन्नत जो है वो वाजिब हो गई है। ठीक है। अच्छा, चांद रात की अहमियत को वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है। इस रात की क्या फजीलत है, क्योंकि हम लोग यही समझते हैं बस रमज़ान ख़त्म हुआ, मैं यही तो जो है वो बात कर रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो रवायत है कि 5 रातों का तज़किरा फरमाया, उनमें से एक रात जो है वो ये ईद उल फितर वाली रात भी है कि जो रात इसमें जो है वो इबादत में गुजार लेता है उस पर जो है वो जन्नत जो है वो वाजिब होगी। और सारा महीना इबादत और रियादत के बाद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए जो है उसकी कबूलियत की दुआ मांगे, क्योंकि आगे जो ईद आ रही है ना, एक रवायत मेरे जहन में अभी आई है कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह सुनते हैं आपसे माज़रत के साथ, हम लोग बिल्कुल कादरी बरादरान के पास जाते हैं और इनसे, क्योंकि अलविदा रमज़ान अलविदा ही कहेंगे और इस हवाले से आपसे कलाम भी सुनेंगे। से अपनी बरकतें और जो अहमद उतनी खूबसूरत हम लोग जो यादें हैं रमज़ान की वो छोड़े जा रहा है, तो उसी हवाले से कलाम आपकी खिदमत में पेश नज़र समात कीजिए। जी। रमज़ान मेहरबान। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रमज़ान मेहरबान ट्रांसमिशन में एक मरतबा और अलविदा अलविदा रमज़ान मुबारक। और जी बिल्कुल ये महीना अलविदा हो रहा है और हमसे जा रहा है और रुखसत हो रहा है और दिल मगमूर है और वाकई जो है रंजीदा भी है। और मैं समझती हूँ वो कैफियत जो
اتنے پیارے انداز میں جو ہے قادری برادران نے وہ جو کیفیت ہے بیان کی ہے، واقعی وہ دل کی جو کیفیت ہے ماشاءاللہ بہت خوب. اور واقعی یہ جو مہینہ ہے یہ بہار کا مہینہ تھا، نیکیوں کی بہار کا مہینہ تھا، اور اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں، مغفرت اور بخشش کا سلسلہ جو ہے جاری و ساری تھا. اور اب جب یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے تو یقیناً میں کہتی ہوں دل واقعی وہ جو خوشی ہے نا اب وہ لگتا ہے ختم، لیکن خوشی عید کی بھی ہے، عید آنے والی ہے، یقیناً اصل خوشی تو یہ ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہم نے اپنے آپ کو بدلا یا ہم نے کچھ سیکھا، تو یہ بات بہت اہم ہے. ایک مہینہ جو ہے ہم نے اطاعت میں گزارنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کی، عبادات کی، فرض نمازیں ادا کی، کوتاہی جو ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کوتاہیاں معاف کرے، ہماری عبادات ٹوٹی پھوٹی عبادات میں کہتی ہوں قبول و منظور فرما لے. تو واقعی یہ لمحے جو ہیں بچھڑنے کے جو ہیں بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور مہمان جو ہے جا رہا ہو مہینے بعد تو کیا کیفیت ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے. عید کی خوشی اپنی جگہ، لیکن جو ہے جا رہا ہے ہمارا رمضان کریم ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے، تو کیا کہیں گے. کچھ ساتھ کچھ بات کر لمحے رہا ہیں. تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عید والے دن کسی نے دیکھا کہ آپ زیتون اور جو ہے وہ خشک روٹی جو ہے وہ آپ کھا رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ آج تو عید کا دن ہے. بالکل. اب آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب فرمایا وہ ہر بندہ مومن کی جو ہے وہ دل کی دھڑکن ہے. انہوں نے کہا کہ لیس العید لمن اکل السرید ولبس الجدید. عید اس چیز کا نام نہیں ایک نئے کپڑے پہن لیے جائیں، اچھے جو ہے وہ کھانے کھا لیے جائیں. یہاں پہ سرید کا ذکر کیا، علامہ صاحب جانتے ہیں کہ سرید عرب کے ہاں وہ کھانا تھا اس وقت جو بڑا ہی لذیذ ہوا کرتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی رسول سیدنا علی نے یہاں پہ یہ ارشاد فرمایا کہ عید اس چیز کا نام ہے لمن قبل قیامہ و صیامہ و غفر لہ ذنبہ، کہ اس کے جو روزے رکھے ہیں وہ قبول ہو جائیں، جو رمضان المبارک میں اس نے قیام کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور اس کے گناہوں کا جو ہے وہ صاف ہو جائے. عید تو اصل میں وہ ہے. اور پھر فرمایا کہ وَهَذَا الْيَوْمَ عِيدُنَا، کہ یہ آج کا دن ہمارے لیے عید ہے، اور وَغَدًا لَنَا عِيدٌ، کل جو آنے والا ہے وہ بھی دن ہمارے لیے عید ہوگا. وَيَوْمٍ لَا نَعْصِ اللَّهَ لَنَا عِيدٌ، اور ہر وہ دن جس میں ہم کوئی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے. تو گویا یہ فلسفہ یہ ہے عید کا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا نہ ہو. صورتحال یہ بن جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہماری تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہیں عبادات کے حوالے سے، وہ ہم عید والے دن جو ہے وہ بالکل ان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر وہی لیتے ہیں. روٹین، وہی دوبارہ. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کا عمل وہی اللہ کے ہاں محبوب ہے جس پر وہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے. رمضان تو تمہیں جو ہے وہ مشق دلانے کے لیے آتا ہے ہم لوگوں کو، اور ہم اس مشق کے نتیجے میں اور نہیں تو کم از کم سال کے قریب تک آدھا سال تو جو ہے وہ اس پر عمل پیرا ہو. یہ تو نہیں کہ اسی وقت جو ہے وہ ایک دن کے جو ہے وہ تغیر سے ہم اپنی روٹین، اپنی ایکٹیویٹی، اپنے معمولات ہی جو ہے وہ تبدیل کر دیں. اسی طرح آمر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو ہے وہ روزے رکھتا ہے اور اس کے جو ہے وہ قیام کرتا ہے، دیگر عبادات کرتا ہے، لیکن اصل میں مومن وہ ہے جو ڈرتا ہے اس بات سے کہ اس کے عمل جو اس نے کیے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں. یعنی اپنے قبولیت، اعمال کی قبولیت کی ہر وقت اللہ سے جو ہے وہ دعا کی جائے. اور یہی انبیاء کا جو ہے وہ شیوا بھی رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو جو ہے وہ تعمیر فرمایا. تعمیر کرنے کے بعد وہ اللہ سے یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس سعی کو، اس کوشش کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم آمین. اسی طرح جو ہے وہ دیگر انبیاء کی روایات سے ملتا ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ملتا ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بعد اس کی قبولیت کا جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں بھی رمضان المبارک میں جو روزے رکھے ہیں، عبادات کی ہیں، ہم نے تلاوت کی ہے، دیگر صدقہ خیرات کی ہے، دیگر امور کیے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت سے اپنے ان اعمال کی قبولیت کا جو ہے وہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور جو اس میں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان کے ازالے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو ہے محفوظ رکھ. فرما لے. اچھا جی، جا رہے ہیں ہم کچن میں. عاقب جو ہے تیار کر چکے ہیں، چکن تیار کر چکے ہیں، اور شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا تعاون رہا، اور جی بالکل ماریوس کا بھی تعاون ہے، جامع شری کا بھی تعاون ہے. ہمارے کچن میں عاقب کیا بنا چکے ہیں؟ تربوز کا جوس بنایا ہے. جوس کہیں گے، کیا کہیں گے یا لڑکے اس کو؟
इसको मस्जिद तो कहेंगे लेकिन जूस में ही चल यार जाएगा। इतने औखे औखे नाम मुझे बताते हैं, और यही वजह है जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और कुछ नए नए यूनिक नाम देखते हैं तो अच्छा ये कोई नई चीज़ होगी ये, है ना, इस तरह का कुछ बिल्कुल ऐसे ही सिचुएशन है। होती है। और जबकि ये तरबूज का जूस मैं कह सकती हूँ, और ये जो है आप घर में बना सकते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में इस तरह के मशरूबात जो है ज़रूरी हैं। तो ये इसकी जो तासीर है बिल्कुल ठंडी है, और ये चिकन तैयार हो चुका है। तो बताओ लड़के क्या क्या किया, इसको कैसे पाया तकमील तक पहुंचाया, बताओ। बस पहले इसको मैंने ऑयल लिया, उसमें अनियन को फ्राई किया, उसी में मैंने चिकन फ्राई किया, उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट या चॉप ऐड किया। अच्छा, वैसे आज ना मीठे की कमी नज़र आ रही है। अगर चांद रात हो जाती है और आगे जो है रोज़ा नहीं जाता तो हमारे लिए तो यही चांद रात है, तो फिर मीठा कहीं नहीं सिलेक्ट किया, मीठे का क्यों नहीं सोचा लड़के? बस वो मीठी मीठी बातें काफ़ी है। नहीं, आज तो हम मीठी मीठी बातें कर लेंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा, ये भी ज़रूरी है ना। बिल्कुल, कुछ इस तरह भी चलना चाहिए कभी कभी। हाँ, तो ऐसा भी होता है। अभी इसके बाद ईद पे तो मीठा ही मीठा खाना है सारा। हाँ, ये बात आकिब ने सही की है कि इसके बाद मीठा ही मीठा खाना है, तो आज लास्ट डे जो है थोड़ा नमकीन हो जाए, थोड़ा सा और तरबूज भी है थोड़ा तीखा उसके बाद मीठा ही मीठा, फिर मीठा ही मीठा है, क्योंकि ईद वाले दिन जो है मिठाई होती है। जहाँ भी जब आप लोग जाते हैं शीर खौरमा होगा, सवैयाँ होंगी, और क्या क्या फेमड़े भी बनती हैं किसी घर में, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, डिफरेंट चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं, मिठाई होता है, केक है, और ये सारा दिन यही चलता रहता है मीठा मीठा। इसलिए इसको तो मीठी ईद भी कहा जाता है, ईद उल फितर को, कि मीठी ईद है। तो मीठी ईद इसी तरह मीठी हो जाती है जब हम लोग जहाँ भी जाते हैं। वैसे अब जाना तो कहीं नहीं है, घर में ही रहना है। ये पुरानी बातें ना घूम रही हैं हमारे जहनों में कि पिछले सालों में हम घूमते थे, रिश्तेदारों के घरों में जाते थे, तो अब हम रिश्तेदारों के घरों में तो नहीं जा सकते। सोशल डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिलों में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, दिल करीब होने बहुत ज़रूरी हैं, और आपस में जो है प्यार मोहब्बत ये चीज़ें जो है कायम रखनी चाहिए। और चाहे जितना डिस्टेंस हो, जितना फासला हो, लेकिन एक दूसरे का कहते हैं ना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन तो कर सकते हैं ना यार, और कुछ कर नहीं सकते, पूछ तो सकते हैं हाल हवाल, किस तरह ईद गुजर रही है, घर में क्या कर रहे हैं, तो एक दूसरे को जब बताएंगे तो ईद मज़े की हो जाएगी। क्या पहना है, और वो वैसे भी आजकल तो सेल्फी बन जाती है, सोशल मीडिया पे जो है अपलोड हो जाती है, व्हाट्सएप पे हो जाती है, वीडियो कॉल कर लो और दिखा दो क्या पहना है, क्या हम बना। मैं भी ऐसे करूँगी यहाँ बैठ के। थैंक यू जी, क्या खाए थैंक यू आके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जी चलते हैं और बिल्कुल अलामा साहब से बात करते हैं, और ईद है और दुआ जो है क्या जो है दुआ करनी चाहिए, दुआ क्या करनी चाहिए ईद के हवाले से, ईद के दिन की, और दुआ भी मंगवाएंगे आप जी ईद के हवाले से पैगाम दे। जी बिल्कुल ज़रूर। ईद के हवाले से एक रिवायत है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप फरमाते हैं कि बदबख्त है वो शख्स जो माह सयाम को पाए और अपने आप को न बख्शवा सके। तो यानी ईद जो है, जैसा कि बिरादर ने रिवायत ज़िक्र की, इसी तरह हमारे पास इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में रिवायत है, फरमाते इन्नमा हुवा ईदुन लिमन क़बलल्लाहु सियामहु। ईद सिर्फ़ उस शख्स के लिए जिसके रोज़ों को अल्लाह ने कबूल किया है, व शक़र सियामहु, जिसके जो है क़याम को अल्लाह ताला ने कबूल किया है, वकुल्लु यौमिन ला युअसल्लाहु फ़ीहि फ़हुव ईदुन, यानी हर वो दिन जिस दिन मोमिन ने गुनाह नहीं किया वो दिन ईद का है। बिल्कुल। तो कोई लाख कहे कि मेरे दिन ईद का है, लेकिन ईद के दिन अगर वो गुनाह कर रहा है ना, जो है वो अल्लाह ताला के दीन को पामाल कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, हालांकि माह सयाम में उसकी तरबियत की गई है, कहा है कि कुरान पढ़ो, रोज़े रखो, नमाज़ें पढ़ो, नवाफिल अदा करो, ज़कात दो। इस्लाम चाहता है इन आमाल के ज़रिए से मोमिन मुसलमान जो है बाअदब और बाअखलाक सच्चा और पक्का मोमिन बन जाए। फ़कत ज़ुबानी कलामी मुसलमान नहीं होना चाहिए। अल इस्लाम हुवा तस्लीम, इस्लाम नाम है, उसको प्रैक्टिकल जो है उसको बजा लाना है। चलें जी ठीक है, वक्त जो है ख़त्म हुआ जाता है, और जी अलामा साहब दुआ जो है मंगवाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, इलाही बिहक़्क़ मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ अली व अंतल आला व बिहक़्क़ फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़ अल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़ अल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान
وبحق ذریت الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بار الہ بحق محمد و اہل بیت ماہ سیام کی خیرات و برکات پروردگارہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو نصیب فرما بار الہ محمد و اہل بیت کی عظمت کا واسطہ اس ماہ سیام کی آخری گھڑیاں ہیں میرا اللہ اس میں ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ معاف فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما الہی بعظمت محمد و اہل بیت پوری دنیا جہاں میں پوری انسانیت پوری مسلمان میرا اللہ دنیا جہاں متاثر ہے کرونا وائرس سے اس ماہ سیام کی عظمت و برکت کا صدقہ کرونا وائرس کا خاتمہ فرما تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما پروردگارہ ہمیں اس ماہ سیام کی عظمت کے صدقے عیدی میں ہمیں صحت و سلامتی نصیب فرما پروردگارہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے خانوادوں کو ہمارے رشتہ داروں کو ہمارے ہمسایوں کو